بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز میں آج پھر دوبارہ حاضر ہو گئی ہوں دوسرے ناول کے ساتھ، تو کہ جو لوگ جنت کے پتے نہیں پڑھ پا رہے یا جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہوا وہ لوگ بور نہ ہو، ان کے لیے بھی ناول رہے۔ تو ہم یہ دوسرا ایک آرمی بیسڈ ناول پڑھیں گے، نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناول آرچرڈ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو دونوں ناولز کی ویڈیو ملتی جائے اور ناول مکس نہ ہو یا گم نہ ہو آپ کے لیے۔ تو یہ والی پکچر تو میں نے ایڈٹ تو کور تو میں نے سب پہ لگایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کی نا ساتھ ساتھ پلے لسٹ بنا رہی ہوں تاکہ اب آپ لوگ پلے لسٹ چیک کر لیجیے گا تاکہ جنت کے پتے کی بھی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اور جو نیو ناول شارٹ ہے یا لانگ ہے، مطلب کہ ایک ایپیسوڈ کا یا ایک سے زیادہ کا ہے، تو وہ پھر اس پلے لسٹ میں ایڈ ہوں گے، آپ کو پلے لسٹ میں ایزیلی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آج ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں آرمی بیسڈ ناول، جو کہ ہے ہمارا من کی گلیوں میں پنہا محبتیں۔ یہ ریٹن بائی ریحانہ آفتاب۔ ریحانہ آفتاب کا یہ ناول ہے، یہ آرمی بیسڈ ہے اوبویسلی۔ اس کے بعد جو ہیرو ہے وہ روڈ ہے، اور جو ہیروئن ہے وہ ذرا کم عقل سی ہے، بیوقوف ٹائپ کہہ لیں، کسی کی باتوں میں آ جانے والی۔ تو آئیے ناول کو ریڈ کرتے ہیں کہ کیسی سٹوری ہے اس کی، تو دیکھتے ہیں کہ آج پورا پڑھا جاتا ہے یا پورا نہیں، ہاف پڑھا جاتا ہے یا پورا پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ لیٹ سٹارٹ آور ناول۔ کبھی جو تم لوٹ کر آؤ تو میرے موسم بھی ساتھ لانا، وہ سارے لمحے بھی ساتھ لانا جو میری امانت تھے۔ اچھا جی۔ شرمیلا چیخ چیخ کے سر بکھیرتی دھڑا دھڑ زینے طے کر رہی تھی۔ سیڑھی کے اختتام پر اچانک سامنے آ جانے والے شاز حسن کے سینے سے اس کا سر اس بری طرح سے ٹکرایا کہ شاز حسن کو سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ ٹکر لگتے اس کا بیگ نیچے کی سیڑھیوں پر گرا اور پھسلتا ہوا نیچے جا کے رکا۔ ٹکر اتنی زور سے لگی تھی کہ خود شرمیلا کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ حواس بحال ہوتے ہوئے تو لال بھبو کا چہرہ لیے شاز حسن کے ہلتے لب دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ یہ انہیں کیا ہوا؟ قوت گویا کہیں کھو تو نہیں گئی؟ بڑی دکھ بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور شاز حسن کو اسی وقت احساس ہوا کہ وہ بہری بنی ہوئی ہے۔ ہیڈ فون اس کے کان سے کھینچا۔ آؤچ! واک میں مٹھی میں بھینچے اس نے ہاتھ سے بال برابر کیے اور واز کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ میں پوچھتا ہوں آخر تم بڑی کب ہوگی؟ وہ سخت برہم نظر آ رہا تھا۔ لو جی، اب میں فلم کی کوئی ہیروئن ہوں جو مشین کے جلدی جلدی بڑی ہو جاؤں؟ 18 سال لگا کے بڑی مشکل سے تو 18 کیوں ہوئی ہوں؟ عقل تو نام کو نہیں ہے تمہارے پاس۔ جس وقت فرشتے عقل بانٹ رہے ہوں گے تم سب سے آگے کھڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ لیکن فرشتے نے پیچھے سے بانٹنا شروع کر دی ہوگی۔ جب تمہارا نمبر آیا ہوگا عقل ختم ہو چکی ہوگی۔ اتنی لمبی بات کی کیا ضرورت تھی؟ صاف کہتے تھے کہ تم چھلنی لیے کھڑی تھی، اس لیے عقل گر گئی۔ چھوٹا جملہ ہے مگر انہیں کون سمجھائے؟ وہ شکل پر 100 مسکینوں کی معصومیت لیے کھڑی تھی۔ اس کے آگے کچھ کہنا تو دور کی بات تھی، وہ تو سانس بھی روک لیتی تھی۔ اگر آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ سر پہ پیر رکھ کے بھاگی۔ سستا چھٹنے پہ ابھی نفل بھی تو پڑھنے تھے۔ پل بھر میں سب کو خبر ہوگی کہ محترم شاز حسن صاحب سیاچن کی وادی سے چھٹی پر آئے ہیں۔ ہائے میرا بیٹا بھائی، ینگ مین، سپر مین، جینٹل مین، اور نہ جانے کون کون سے القابات سے اسے ویلکم کیا گیا تھا۔ یہ تو ڈراؤنا مین ہے، بھوت مین، آئرن مین، آتش مین، سٹون مین۔ وہ بڑبڑا کے شرمیلا وضو کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ نفل سے فارغ ہو کے کچن میں چلی آئی جہاں اسمی شاز حسن کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ بھائی آ گئے، تم ملی؟ اس کا لہجہ خوشی سے سرشار تھا۔ مل چکی ہوں، پہلا ٹاکرا مجھ سے ہی ہوا ہے محترم کا۔ ایمان سے اسمی، تمہارا یہ فوجی بھائی کسی روز میرا ہارٹ فیل ضرور کروا دے گا۔ وہ اچک کے شیلف پر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہی تھی اور اس نے سیڑھی کا سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ سستا چھوٹ جانے پہ تو میں نفل بھی پڑھ آئی۔ وہ ڈانٹ رہے تھے اور میں اللہ میاں کے آگے ہاتھ جوڑے نفل پڑھنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ کھیرے کا پیس منہ میں ڈالا۔ میں یہی سوچ رہی تم بے وقت نماز کیسے پڑھنے لگی؟ حالانکہ وقت پہ پڑھنا مشکل لگتا ہے تمہیں۔ اسمی کے چہرے پر بہت شریر مسکراہٹ تھی۔ وہ جل ہی تو گئی۔ اڑا لو مذاق، وہ ہلاکو خان تو تمہارا ہی بھائی ہے۔ اتنا سخت سست کہا ہے انہوں نے۔ اس کے روحان سے لہجے پر اسمی سنجیدہ ہو گئی۔ ان کے ڈانٹنے کی کئی وجوہات ہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو بھائی کو ہمارا لاوالی پن ذرا پسند نہیں۔ بھائی بھارتی چینل دیکھنے سے چڑھتے ہیں۔ جانتی ہوں، منہ بنا کے بات کاٹی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو گھر پر کیبل دیکھ کے بہت وویلا مچایا تھا۔ دادا جی نے بڑی مشکلوں سے اسے سمجھایا کہ کیا کیبل لگنے سے ضروری ہے کہ تم بھارتی چینلز دیکھو، پاکستان کے چینلز بھی تو اسی میں شامل ہیں۔ دادا جان نے اسے ٹھنڈا کیا لیکن اس نے سیر حاصل لیکچر دیا۔ شرمیلا تو بڑی بیچاری سی بنی رسٹ واچ کو ہی دیکھتی رہی۔ سبھی اس سے متفق ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اسمی کے جذبات بھی جوش مار چکے تھے اور اسے اب اپنا اصرار بےہودہ نظر آ رہا تھا کیونکہ ان دونوں ہی کے اصرار کرنے پر کیبل لگایا گیا تھا۔ شکر ہے خدا کا 1 گھنٹہ 25 منٹ 10 سیکنڈ اتنا برا گزرا کہ آج تک اتنا بور وقت میں نے نہیں گزارا۔ دونوں کانوں میں ٹھونسی روئی نکال کے وہ اسمی کے ہاتھ میں تھماتی بھی بولی، تم نے بھائی کی کوئی بات نہیں سنی؟ اسمی ہتھیلی پر روئی دے کے تحیر سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا کہ تمہارے بھائی کو سنوں۔
ہاتھ جھاڑتی وہ سخت لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ لیکن تمہارے چہرے کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے تم بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے کھلکھلاتے جواب پر اسمی نے روئی کے ٹکڑے اس کے منہ پر مار دیے۔ میری تو بس سمجھ نہیں آتا تم دونوں کی نبھے گی کیسے؟ اسمی کی فکرمند آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔ نہ جانے دادی جی کو مجھ سے کون سی دشمنی تھی جو وہ مجھے اس فوجی کے ساتھ باندھ گئی۔ میں کہہ رہی ہوں اسمی، گھر والوں کو کہہ دو کہ اس منگنی کو بالکل نہیں مانتی۔ اگر زبردستی کسی نے شادی کی تو دیکھنا اگلے روز میری ڈیڈ باڈی اجلا روسی سے نکلے گی۔ شٹ اپ، کیسی فضول باتیں کرتی ہو شرمیلا۔ میرا بھائی ایسا بھی وحشی نہیں۔ اسمی کو برا لگا۔ تمہارا بھائی تو آئرن مین ہے، جسے خبر نہیں ہے کہ لڑکیوں سے اتنا روڈلی بات نہیں کرتے، اور مجھ جیسی لڑکی سے تو قطعا نہیں۔ وہ کود کے شیلف سے نیچے اتری۔ تمہیں بھائی اچھا نہیں لگتا؟ اتنی تو چارمنگ پرسنالٹی ہے۔ اسمی اسے پچکارنے لگی کیونکہ اس نے شرمیلا کو کزن کے علاوہ ہمیشہ بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا۔ پرسنالٹی تو غضب کی ہے، مگر ایسی پرسنالٹی کا کیا فائدہ جب منہ کھولے تو کمرے سے باہر جا گروں۔ نہ بابا نہ، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ بات کرتے وقت تو مرد کا لہجہ بڑا رومانٹک ہونا چاہیے۔ اس کی خوبصورت آواز اور خوبصورت لب و لہجے میں شاعرانہ گفتگو کیا لطف دیتی ہے۔ وہ ایک پل کو کھو گئی۔ شاہ زیب کی ساحرانہ گفتگو نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ مرد کا لہجہ اتنا نرم ہو کہ دل میں خود بخود پھول کھل اٹھے۔ مگر شاہ حسن، وہ تو چنگیز خان، لینن، اسٹالن، ہٹلر، ہلاکو خان، نیپولین، مسولینی سے بھی 2 جوتے آگے ہیں۔ اگر آج یہ لوگ زندہ ہوتے نا تو شاہ حسن کی پیٹھ تو ضرور تھپ تھپاتے۔ وہ پرجوش خطاب فرما رہی تھی اور اسمی بڑی بیچاری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پہ اسے شک گزرا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ صورت سے مڑی تھی اپنی چھوٹی سی ناک کے آگے۔ شاہ حسن کو دیکھ کے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کی سرد نظریں دیکھ کے وہ کچن کے کھانوں میں چھپنے کا سوچنے لگی۔ شرمیلا، تمہاری دوست ہدا کا فون ہے۔ مما کی آواز اسے زندگی دے گی۔ اوپر والے نے اس کی دعا ایک بار پھر سن لی تھی۔ سر جھکائے وہ کچن سے دوڑ لگا چکی تھی اور ہدا سے بات کر کے وہ پھر وضو کر رہی تھی جب کہ اسمی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ یہ بھائی تمہارے لیے لائے تھے؟ رات اسمی اسے مسٹرڈ کڑھائی والا خوبصورت سا سوٹ تھما رہی تھی۔ واہ، خوبصورت سا سوٹ دیکھ کر اس نے ماہنامہ آنچل تکیے پر رکھا۔ تمہارے بھائی کی چوائس بڑی خوبصورت ہے۔ سوٹ پر ہاتھ پھیر کے اس نے کپڑے کی نرماہٹ محسوس کی۔ میرا بھائی بھی بہت خوبصورت ہے۔ تکیہ جگہ پر رکھتی اسمی ٹکڑا لگانا نہ بھولی۔ اچھا خاصا بڑا نوکروز پہ مشتمل ویل ڈیکوریٹ گھر تھا، مگر دونوں کی ڈرپوک فطرت نے ایک کمرے میں سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دوستی بھی بہت تھی۔ ویسے بھائی آ جاتے تو اللہ میاں تم سے بڑا خوش رہتے ہوں گے۔ تم سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھاتی؟ اسمی کے چڑھانے پر اس نے ماہنامہ آنچل دے مارا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ڈنر کرتے ہوئے وہ کسی بات پر اسمی کو میز کے نیچے سے پاؤں مار بیٹھی تھی، مگر خرابی قسمت کے پاؤں شاہ حسن کو جا لگا۔ پھر خاطر ہو گئی تھی اس کی۔ بڑوں نے بھی سخت سرزنش کی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نفل پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ ویسے گل تو اسمی دی صحیح ہے، سجدے چ نہیں اٹھتی کیونکہ اپنے کرتوتے آپ صحیح کرنے نہیں، تو پھر اللہ ہی ہے جو بچا لوے۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں فضول ہو۔ میں کل سے برابر والے کمرے میں سوؤں گی، پھر آدھی رات کو مت دوڑی آنا۔ اسمی نے چڑھایا تھا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ چھٹی کا کوئی چانس نہیں ہے، بھائی گھر پہ کورٹ مارشل کر دیں گے۔ شرمیلا کا موڈ چھٹی کا تھا، مگر اسمی کی بات سے اسے اتفاق تھا، اس لیے رسالہ تکیے کے نیچے رکھ کے لیمپ بند کر دیا۔ شاہ زیب بڑی ترنگ میں گا رہا تھا اور ریسیور کان سے لگائے وہ ہنستی جا رہی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے شاہ حسن نے اس کے گلابی چہرے کو بڑی حیرانی سے دیکھا تھا۔ مسلسل ہنستے رہنے کی وجہ سے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ کس کا فون ہے؟ شاہ حسن سر پر کھڑا تھا، لہجہ سختی لیے تھا۔ اس بری طرح ڈری کہ جھٹ ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ ہدا کا تھا۔ گھگیا کے وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ پھر رکھ کیوں دیا؟ وہ مشکوک ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس نے ایک بار پھر اوپر والے کو پکارا۔ اس کی نظریں تو اندر تک ٹٹولتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو آپ کے لیے وہ سر پر ہی کھڑا تھا۔ وہ آپ ایک دم اچانک بولے تو میں ڈر گئی تھی۔ بھلے اس کے پیچھے وہ جتنا فراٹے سے بولتی، مگر اسے دیکھ کے تو خون خشک ہو جاتا تھا۔ جانچتی نظروں سے دیکھتا اس نے فون سیٹ کھسیٹا تھا۔ اس کے رہے سے اوسان بھی جاتے رہے، نہ جانے وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ پریس کر کے اس نے CLI سیٹ پر نظر جما دی اور ہدا کے گھر کا نمبر دیکھ کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا اب وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میرے خدا، اس نے بے ساختہ چھت کے اوپر ہاتھ دیکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ اگر وہ رنگ بیک کر دیتا تو؟ اور اس خیال سے اسے جھرجھری آ گئی، یعنی کہ پھر نفل۔ اسے وضو کرتے دیکھ کر اسمی حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ بھرا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جا کے اپنے بھائی سے پوچھو، وہ جھلا کے بولی تھی اور جائے نماز بچھانے لگی۔ اگلے 2 دن ٹھیک ٹھاک گزرے۔ اس نے شاہ زیب کو فون کرنے سے منع کر دیا، خود بھی کوشش کرتی کہ اسے کوئی ایسی حرکت زردرد نہ ہو جس سے نفل کی ضرورت پڑ جائے۔ چند دن تھے اس کی چھٹی میں اور وہ شدت سے اس کے جانے کی منتظر تھی۔ ماما، تائی امی کسی عزیز کی عیادت کو گئی ہوئی تھی۔ بابا اور تایا ابو آفس گئے ہوئے تھے۔ دادا جی مستنصر حسین تارڑ کے کسی سفر نامے میں ان کے ہم سفر بنے ہوئے تھے۔ اسمی کمپیوٹر پر بیٹھی اسائنمنٹ کے لیے مٹیریل نکال رہی تھی۔ اس کا کام تو صرف کاپی کرنا تھا، اس لیے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی۔ شاہ حسن صبح سے کہیں گیا ہوا تھا، نکلا ہوا تھا۔ چلگوزے سے بڑی پلیٹ 7 اپ کا لیٹر پیک سامنے رکھے فلم دیکھ رہی تھی۔ وہ فلم میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ شاہ حسن نے کب لاؤنج میں قدم رکھا۔ چونکی تو اس وقت جب وہ مسلسل بجتے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، واہ کیا دل نشیں ہیلو ہے، وہ دل میں سوچنے لگی۔
یقیناً فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی، مگر اسے تو جیسے کچھ احساس ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس کا فون ہے۔ سر جھٹک کے اس نے اسکرین پر نظریں جما لی۔ اچانک وہ دونوں بے حد نزدیک آ گئے تو اس کے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا۔ کنکھیوں سے شاز کو دیکھا جو بات تو فون پر کر رہا تھا مگر نظریں ٹی وی پر تھی۔ یا اللہ! وہ سط پر ہاتھ مار کے ریموٹ ڈھونڈنے لگی جو نہ جانے کہاں جا چھپا تھا۔ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد بھی جب ریموٹ ہاتھ نہیں لگا تو ڈرتے ڈرتے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک تو ان منحوسوں کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب جی چاہا جہاں چاہا شروع ہو گئے۔ یا اللہ ریموٹ ہی مل جائے۔ اس کی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی۔ پہلے ہی وہ اس کی ڈانٹ کی زد میں رہتی تھی، اب تو یقیناً کچھ ہونے والا تھا۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کے ٹی وی بند کر دیتی۔ ٹانگیں تو بیٹھے بیٹھے ہل رہی تھی۔ اچانک زوردار آواز آئی تھی اور شاز حسن نے ٹی وی کی مین لیڈ کھینچ کے نکال دی تھی۔ لاؤنج میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ یہ واحیات چیزیں دیکھنے کی ہے؟ تمہیں بتانا پڑے گا کہ لڑکیاں کیسے رہتی ہیں؟ سگر لڑکیوں کی طرح گھر سنبھالو، پڑھائی میں جی لگاؤ، مگر تمہیں ان بےہودہ فلموں سے فرصت نہیں۔ سر جھکائے وہ اوپر والے سے مدد مانگ رہی تھی اور وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کے اور کھول اٹھا۔ جی بھر کے غصہ نکال کے وہ چلا گیا اور اس نے پھر ٹی وی لگا لیا۔ نفل فلم کے بعد پڑھنے کا ارادہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے شاز حسن کی چھٹی ختم ہوئی تو اس نے کھل کے سانس لیا۔ اس کی موجودگی میں تو ہر وقت ڈانٹ پھٹکار نصیحت کی تلوار گردن پر لٹکتی رہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئی۔ محترم شاز حسن کو دیکھ کر جیسے دیکھو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ محترم گھر کے عادتیں میں ہی بن جاتا ہے گھر۔ صبح کے 7 بجے بریک فاسٹ، دوپہر کے 12 بجے لنچ، شام کے 4 بجے چائے اور رات کے 8 بجے ڈنر۔ جان چھٹی، اللہ کرے آپ کے 2-3 سال بعد تشریف لائیں۔ شاہ زیب سے لمبی بات کر کے وہ دعا کری تھی۔ کالج سے چھٹی کو تیسرا دن تھا مگر اب بھی اس کا جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اسمی کہہ کے تنگ آ گئی تو اس نے ماما سے شکایت لگا دی۔ ناچاری سے تیار ہونا پڑا۔ پیریڈ لینے چلو۔ اسے آرام دہ حالت میں درخت سے ٹیک لگائے دیکھ کر اسمی کو کہنا پڑا، میں کالج آ گئی، یہی شکر کرو، کلاس لینے کا موڈ نہیں ہے۔ مس رانا کو آج ایک امپورٹنٹ لیکچر دینا، کل انہوں نے خاص تاکید کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کلاس مس نہ کریں، اس لیے تو میں تمہیں بلانے آئی ہوں۔ اسمی اسے ہر حال میں اٹھانا چاہ رہی تھی، وجہ ساتھ بیٹھی صبا تھی۔ تم مجھے گھر میں سمجھا دینا۔ وہ کسی طور اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں چاچی سے شکایت کر دوں گی شرمیلا۔ ناچار اسمی نے دھمکی دی کہ ڈر کے وہ اٹھ ہی جائے۔ شکایت تو گھر ہی جا کے لگاؤ گی نا۔ اس کی مسکراہٹ پہ ایک خفگی بھری نظر ڈال کے اسمی فائل سمیٹ کے اٹھ گئی۔ ہاں صبا، تم اپنے منگیتر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اسمی کے جاتے ہی وہ صبا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا پرشوق انداز دیکھ کر صبا ڈینگے مارنے لگی۔ کیا بتاؤں، وہ تو اتنی خوبیوں کا مالک ہے، اگر ذکر کرنے بیٹھوں تو شاید مہینوں لگ جائیں۔ ایک ادا سے بال سنوارتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم سے محبت کرتا ہے؟ سوال رشک و حسد سے پور تھا۔ وہ نزاکت سے ہنسی تھی۔ محبت؟ ارے وہ تو عشق کرتا ہے مجھ سے، میں جنون ہوں اس کا۔ وہ اچھی خاصی امپریس نظر آ رہی تھی۔ ملتے ہو تم لوگ؟ شرمیلا کا اشتیاق سے برا حال تھا۔ تقریباً روز محترم کو مجھے دیکھے بنا چین ہی نہیں آتا۔ فرسٹ کزن ہے میرا اور روز 1 گھنٹے کا سفر کر کے ہمارے گھر آتا ہے صرف مجھ سے ملنے۔ تفاخر سے گردن اکڑ گئی تھی۔ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تم سے؟ رشک و حسد سے مرنے والی کیفیت تھی اس کی۔ اظہار مت کہو، سارے شعرا کو اس نے گھول کے پی لیا ہے۔ خوبصورت جملے اتنے رومانٹک لہجے میں کہتا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں بند کرو۔ ویسے بھی تم بھی تو انگیجڈ ہو اسمی کے بھائی سے، کیا وہ رومانٹک ہے یا اسمی کی طرح بور؟ اسمی کے لیے صبا کا انداز سے برا لگا تھا مگر وہ تو اسمی کے بھائی کو سوچنے لگی، سڑیل بدمزاج اجڑ جسے لڑکے سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ہر وقت پھاڑ کھانے کو دوڑتا وہ، اور مجھ سے محبت کرے اور پھر اظہار، شاید وہ دن قیامت تک نہ آئے۔ نفرت سے سوچ کے اس نے سر جھٹکا، میٹھے بادام کھاتے کھاتے جیسے کڑوا بادام منہ میں آ گیا ہو۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ صبا بھی بڑی کائیاں تھی، اس کے چہرے سے اندازہ لگا کے پوچھنے لگی۔ وہ یوں سراسیمہ ہو گئی جیسے صبا کی پہنچ پہ حیرت ہوئی ہے۔ شرمیلا اسمی کینٹین میں انتظار کر رہی ہے۔ ابھی کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ ہدا اسے ڈھونڈتی چلی آئی۔ تم ابھی کلاس لوگی صبا؟ اٹھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ کلاس لینے کون کالج آتا ہے؟ وہ ویسے بھی مس کے بورڈ لیکچر سننے کی مجھ میں تو تاب نہیں، پاس ہونا ہو جاؤں گی۔ تفاخر سے ہنستے ہوئے صبا نے کلری بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور وہ کالج صرف ٹائم پاسنگ کو تو آتی تھی، اگر اٹینڈنس رجسٹر دیکھا جاتا تو شاید ہی ایک آدھی پیریڈ اس نے لیا ہو۔ چلو بھائی دیر ہو رہی ہے۔ ہدا بھی صبا کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اب اسمی کو بھی تو منانا تھا، کافی دن ہو گئے تم گھر نہیں آئی۔ ساتھ چلتی ہدا نے شکوہ کیا، اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ کیسے ہیں گھر میں سب؟ اچھے ہیں، مگر شاہزیب کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اور عروج کو فلو ہے، ہدا سادگی سے بتا رہی تھی، اور شاہزیب کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ پریشان بے چین ہو گئی۔ شاہزیب ہدا کا کزن تھا، اس کی فیملی پنجاب میں رہتی تھی اور شاہزیب یہاں کراچی میں ملازمت کی وجہ سے اپنے ماموں یعنی ہدا کے گھر رہتا تھا۔ شرمیلا، اسمی اور ہدا اسکول سے فرینڈ تھی، سو آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہیں ان کی ملاقات شاہزیب سے ہوئی۔ شاہزیب کی شخصیت کا سحر اس پر چڑھ چکا تھا، اس کی چرب زبانی میں وہ بری طرح گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کا خوبصورت لب و لہجہ اسے بہت قریب لے آیا تھا۔ شاہزیب نے جب دیکھ لیا کہ وہ اس کے جال میں پھنس چکی ہے تب اس نے آخری کیل بھی ٹھونک دی اور اظہار محبت کر دیا۔ وہ ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے ہدا نے مخلص دوست کی طرح اسے سمجھایا تھا، وہ میرا کزن ہے مگر فلرٹ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اپنے چہرے اور خوبصورت لفظوں کے ہتھ کنڈے سے وہ لڑکیوں کو زیر کر لیتا ہے، مگر وہ ہدا کو ٹالتی، ایسی کوئی بات نہیں، میرا تو منگیتر موجود ہے۔ اور ہدا مطمئن ہو کے یہ بات اسمی کو نہ بتا سکی۔
शाहज़ेब लफ्ज़ों का खिलाड़ी था, वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़। शाहज़ेब ने इसकी कमज़ोरी भांप गया था और इसके फैलाए हुए जाल में फंसती जा रही थी। मैं तुहानू कहा सी ना, अपनी हीरोइन जी सब हीरोइन साहब अकलों पैदल आ, इन्हें चित्र खा के ही मुड़ना मैंने लगता। रात को इसने पर्सनल सेल पर कांटेक्ट किया था और हेलो के जवाब में शाहज़ेब का मधुर अंदाज में इसकी खूबसूरत आवाज़ के इसके कानों को भली लगी। आपको कैसे खबर हुई कि मैं हूँ? वो बहुत हैरान होकर पूछ रही थी। दिल खुश फहमियों की दलदल में धंसता जा रहा था। दिल से दिल को राह होती है, अब तो तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारी सांस की खुशबू ही काफ़ी है। बज़ाहिर तो वो रोमांटिक होकर बोला, मगर दिल ही दिल में हंसा। हाय बेवकूफ़ लड़की, CLI के ने हम जैसे रंगीन मिजाज का मसला ही हल कर दिया। कौन सी वाली का झंझट ही ख़त्म। इसकी बात पर खुश होती वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी, आपकी तबीयत कैसी है? हुदा बता रही थी बीमार है। तुमने फ़ोन कर लिया, तुम्हारी दिलनशीन आवाज़ सुन ली तो तबीयत संभलती जा रही है। मैं तो मुंतज़िर था तुम्हें यादत को आओ, लेकिन लहजा उदास बनाते हुए जानबूझ के जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं तो आना चाह रही थी, मगर हुदा भी होती तो वो जैसे मुश्किल में फंस गई थी। इसके उदास लहजे ने बेकरार कर दिया था। इसकी हालत से हुज़ उठाते हुए वो मुस्कुरा के लहजे में खुमार सुमो के बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी, तुमने फ़ोन कर दिया, यही सौगात काफ़ी है मेरे लिए। तुमने फ़ोन किया तो ज़िंदगी की लहर दौड़ गई रगों में। इसका दिल धड़क उठा था। शाहज़ेब को बिलाशबा दिलों को गिरफ्त में लेने पर कमाल हासिल था। लफंगा जया, काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रही थी मगर फ़ोन एंगेज था। मेरे कोलीग का फ़ोन था, अगर मुझे खबर होती तुम ट्राई कर रही हो तो कभी इससे बात ना करता। डायलॉग बोल के वो दिल में हंसा, क्योंकि इससे पहले तो समरा आलिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, जबकि सुबह से समीना का फ़ोन भी रिसीव कर चुका था। आलू अने किनिया का रखियाँ हुई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो खसिया के नाज से बोली। फिर कैसी बात है? बड़े ख्वाबनाक लहजे में बोला तो वो खामोश रह गई। ओके शाहज़ेब, मैं फ़ोन रखती हूँ। खटपट की आवाज़ पर इसने फ़ोन रख दिया। अगर कोई इस वक्त फ़ोन के साथ देख लेता तो यकीनन पूछताछ शुरू हो जाती। इसके एकदम से फ़ोन रखने पर शाहज़ेब ने बुरा सा मुँह बनाया और सिद्रा का नंबर डायल करने लगा। शाहज़ेब अब्बल नंबर का फ्लर्ट शख्स था। लड़कों से ज़्यादा इसकी लड़कियों से दोस्ती थी। कुछ वो रहता बड़ी टिप टॉप में था और कुछ इसकी चर्ब ज़ुबानी और लड़कियों की कमज़ोरी का इसे ठीक ठाक अंदाज़ा था, इसलिए लड़कियाँ जल्द ही इसकी तरफ मतवजा हो जाती थी। और कुछ वो खुद करता था। हाँ, वहाँ पंजाब में तो कई लड़कियों से इसकी दोस्ती हर हद को फलांग गई थी। अब मोहतरम चौधरी की बेटी को बेवकूफ़ बनाने की नीयत रखते थे कि जब इस पर चौधरी साहब को न जाने कैसे खबर होगी और शाहज़ेब पर उन्होंने हमला भी करवाया। नाचार माँ बाप ने इसे रातों रात कराची भेजा दिया। यहाँ के भी मोहतरम की रंगीन मिजाजी अरूज पर थी और हर रोज़ इनकी दोस्ती में इजाफा हो रहा था। इदा के बंदे ने चौंक च खड़े करके फैर मारना चाहिए। शाहज़ेब कई दिनों से मिलने की ज़िद कर रहा था। असमी और वो साथ कॉलेज आती जाती थी, इसलिए कॉलेज में तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हुदा के घर वो मिल नहीं सकती थी, क्योंकि हुदा दबे लफ्ज़ों में शाहज़ेब से दूर ही रहने की तलकीन करती थी। असमी की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, वो घर पे आराम करी थी और इसके हाथ गोल्डन मौका लग गया था। वैसे ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो अपनी फैमिली को धोखा दे के ना दूसरे दे तो जलील होंगी हैं। टुफ है। वैसे रात ही को उसने शाहज़ेब को फ़ोन कर दिया तो वो तो जैसे मुंतज़िर ही था। कॉलेज की छुट्टी के वक्त बाइक समेत हाजिर था। छुट्टी होते ही हुदा से मिले बगैर और अपने जाने का बताए बगैर वो इसके पीछे बैठी बाइक का सफ़र कर रही थी। कुछ शाहज़ेब की भी तनबीह थी कि वो हुदा को कुछ भी ना बताया और वो इस पर सख्ती से अमल कर रही थी। बाइक करीबी रेस्टोरेंट पर रुकी थी। लंच का टाइम था, सो अच्छा खासा रश था। इन्होंने कॉर्नर टेबल का इंतखाब किया। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और इसलिए लोगों की नज़रें इसे चोर बना रही थी। सामने बैठे 2 हैंडसम से लड़कों की नज़रें इसी पर जमी थी और इनकी मानी खेज मुस्कुराहट से वो सहमी जा रही थी। शाहज़ेब लंच का ऑर्डर देने लगा, मगर इसने मना कर दिया। यहाँ बैठना दोबर हो रहा था, लंच करना तो दूर की बात थी। प्लीज़ ज़ेब, वो बात करें जिसके लिए आप मिलना चाह रहे थे, वरना मैं जा रही हूँ। इस लोगों की नज़रें इसे गुस्सा दिला रही थी। सभी पेशानी बूंदों से चमक उठी थी। वो ठीक तरह से इंजॉय भी ना कर पाई थी। बेटा जो काम ही पुट्ठे करने तो फिर इंजॉयमेंट का दी, बाद जो छितर ही पहनते हैं, बाद जो जलालत मुकद्दर में लिखती जाती है। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ धोखा करोगे ना किसी भी नामहरम के लिए, नाजायज़ चीज़ के लिए, तो आप ये चीज़ आप भूल जाओ कि आपको आगे से सिंसियरिटी मिलेगी। आगे से आपको धोखा मिलना कन्फर्म बात है। वो दोनों लड़के हाथ पे हाथ मार के हंसने लगे। शाहज़ेब ने मेज़ पर रखा इसका दूधिया हाथ थामना चाहा, मगर इसका इरादा भांप कर वो हाथ गोद में रख लिया इसने। अभी कुछ दिन लगेंगे, इन लड़कों में से एक ने ऊंची आवाज़ में कहा था और फिर हंसने लगे। दोनों के फिक्रे और हंसी से वो सुर्ख पड़ गई, मगर शाहज़ेब तो गोया बहरा और अंधा बना बैठा था। इसे लोगों के बीच लाकर एक लड़की सारी लड़कियों को बदनाम करती है। हमारी बच्चियां भी तो कॉलेज गई हैं, अब ये नज़ारे देख के हम भी अपनी बच्चियों की तरफ से मशकूक हो जाते हैं। इससे आगे बैठे उधेड़ उम्र के हज़रत ने कहा था और इसकी सांस तेज़ होने लगी। मैं जा रही हूँ शाहज़ेब, अब इसमें लोगों की नज़रें फेस करने की हिम्मत नहीं थी। ये तो पुट्ठा काम कर रहा था, फिर मुकम्मल वगैरह तो इसने, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर की थोड़ी बहुत गैरत बाकी है, जो अभी तक ये ज़मीर मरा नहीं है। इसने कदम बढ़ा दिए ये देखे बिना कि शाहज़ेब पीछे आ रहा है या नहीं। शाहज़ेब उधेड़ उम्र वाले हज़रत को खाद जाने वाली नज़रों से घूरते हुए इसके पीछे गया था। बनी बात बिगाड़नी जो नहीं थी। दोनों के उठते से इन लड़कों ने
اور ویری سیڈ اور ظالم دنیا کہنا فرض سمجھا تھا۔ میں گھر چھوڑا ہوں، اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے آفر کی۔ لوگوں کی نظروں اور باتوں سے وہ اپسٹ ہو گئی تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ سامنے سے آتی ویگن کو اشارہ کر کے وہ پلک جھپکتے سوار ہوگی۔ اسے یہاں آ کے احساس ہوا تھا اسے شاہ زیب کے ہمراہ یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ چلو شکر ہے احساس تو ہوا، کیونکہ جب ایک لڑکی چلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی، بلکہ تمام لڑکیوں کی عزت، نسوانیت، وقار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کی چھوٹی سی بھول تمام لڑکیوں کے لیے گالی بن جاتی ہے۔ بے شک، نو ڈاؤٹ، رائٹر نے بہت اچھی بات لکھی ہے یہ تو۔ یہ لڑکوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ میں لتھڑے ہوئے بھی نا غسل کر کے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکی پہ اگر ایک چھیٹا بھی پڑ جائے نا تو وہ پلیدی ہو جاتی ہے۔ ویگن کب کی گزر گئی تھی، مگر شاہ زیب سڑک پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے، بڑبڑا کے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ شاہ تم یہاں؟ دوپٹہ گلے میں ڈالے، ٹائٹ چھوٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے سمرا کی نسوانیت کا ایک ایک عضو نمایاں تھا۔ گرگٹ کسی تیزی سے رنگ بدل کر وہ گرم جوشی سے مسکرایا، ارے تم، بائی گاڈ، ابھی میری سوچوں میں تم ہی سفر کر رہی تھی، کاش میں بھی کچھ اور مانگ لیتا۔ شاہ زیب کی نظریں سمرا کے جسم سے چپک گئی تھی۔ جدو کڑی آپ نمائش کرے گی تو مردوں کی نظریں جانیاں گندیاں۔ مثلاً وہ ناز سے مسکرائی تھی، تمہارا ساتھ، اس نے کھل کر کہکہ لگایا، میں لنچ کرنے آئی تھی، تم بھی غالباً اسی ارادے سے آئے تھے۔ پرس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے وہ بولی، یقیناً۔ سمرا کے لیے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سمرا ہنسی کے سر بکھیرتی اندر داخل ہوئی۔ دونوں لڑکے شاہ زیب کو اتنی جلدی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارہ کر کے، اب نہ جانے آج کے دن تیسری بے وقوف لڑکی کون ہوگی، ان میں سے ایک نے کہا۔ خدا کارڈ دے گئی تھی، اس کی چھوٹی سسٹر عروج کی برتھ ڈے تھی۔ شاہ زیب سے ملنے کا اچھا بہانہ تھا۔ اس دن لوگوں کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ وہ اسے خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی، اور اب مہینہ ہو چلا تھا مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں خبر ہوئی تھی محترم پنجاب سے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ اسمی کا موڈ جانے کا نہیں ہو رہا تھا مگر اس نے منا کے ہی دم لیا۔ ڈرائیور دونوں کو ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر شاہ زیب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جلد ہی وہ نظر آ گیا۔ کیک کٹنے کے بعد اسمی ہدا کے ساتھ ادھر ادھر ہوئی تو شاہ زیب موقع دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا، بہت خوبصورت اور منفرد لگ رہی ہو۔ آتے ہی اس نے اپنے ترکش کا تیر چلانا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا صنف نازک ازل سے سراہنے جانے کی خواہش مند ہے، کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی ہے۔ چاہے جانا کسے برا لگتا ہے، تعریف و توصیف کسے اچھی نہیں لگتی۔ اس کے تعریفی جملوں پر وہ جھینپ کے رہ گئی۔ میں تو سوچ رہی تھی آپ ناراض ہوں گے اس دن رات کی بات کی اور وہ پرسکون ہوگی، ورنہ تو اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ شاہ زیب ناراض ہے، جبھی کانٹیکٹ نہیں کر رہا۔ ہدا کو اس کی طرف ہدا کا لہجہ اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے موصوف؟ نہیں، ہدا کو اس طرف آتے دیکھ کر شاہ زیب فوراً کھسک گئے۔ کیا کہہ رہے تھے موصوف؟ ہدا کا لہجہ اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی خیریت دریافت کرے تھے۔ لڑکیوں کی خیریت کی کچھ زیادہ فکر رہتی ہے محترم کو، سنبھل کے رہنا بڑی بگڑی ہوئی شے ہے۔ ہدا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر ہلا کے رہ گئی۔ فنکشن بلا شبہ بہت اچھا ہوا، دونوں نے بہت انجوائے کیا۔ اسمی کی کسی بات پر مسلسل ہنستے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی اور حلق کڑوا ہونے لگا، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، مسکراہٹ سکڑ گئی۔ سامنے شاز حسن صوفے پر براجمان تھا۔ بھائی، ویلکم ٹو ہوم۔ اسمی نے اسے دیکھتے ہی بھاگ کے اسے لپٹ گئی تھی۔ بڑی دیر کر دی تم لوگوں نے۔ اسمی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کاہی گرین سوٹ میں ملبوس نازک سی شرمیلا کو دیکھنے لگا۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ فنکشن میں دیر ہو جاتی ہے، ڈرائیور لینے گیا ہے، ورنہ تو یہ خود تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ تائی امی بتا رہی تھی، نظریں کڑیل جوان بیٹے پر نثار ہو رہی تھی۔ ماما بھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مری مری آواز میں خالص جمعدارنی کے سٹائل میں سلام کیا۔ جمعدارنی، وعلیکم السلام، جواب اتنی ہی گرم جوشی سے دیا گیا۔ کیسی ہو؟ گھور بھون کالی آنکھیں اس کے سراپے میں الجھی ہوئی تھی، قدرے لمبے بالوں کو اس نے شولڈر تک کٹوا لیا تھا۔ اچھی ہوں، جواب دے کے وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کر کے میک اپ اتار کے وہ ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی جب اسمی اندر آئی۔ کتنے روکھے انداز میں ملی ہو تم بھائی سے، کپڑے نکال دیے وہ قدرے ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ اسمی کو اس کا سرد انداز ذرا نہیں بھایا۔ تو کیا تمہاری طرح جا کے لپٹ جاتی؟ جھلا کے بولی تو اسمی بے ساختہ ہنس پڑی۔ کوئی مذائقہ نہیں، آخر منگیتر ہے تمہارے؟ منگیتر ہوں، انہیں دیکھ کے سارے ارمان ٹھٹر جاتے ہیں، اور ایک شاہ زیب ہے۔ اس کا دھیان آتے ہی وہ کھل گئی۔ اشارے کنایہ میں کتنا پیغام دیا تھا اس نے، جیسے اسے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو آنکھیں دکھا رہی تھی اور اب مسکرایا جا رہا ہے۔ اسمی نے چھیڑا، تمہارے بھائی کے لیے نہیں مسکرا رہی؟ وہ جل ہی تو گئی۔ ویسے سرحد کے جوان کو تو ڈیوٹی میں ہونا چاہیے، جب دیکھو چھٹی لے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، شرم کرو۔ بھائی پورے 8 ماہ بعد آئے ہیں۔ اسمی کا لہجہ برہم تھا۔ اتنے دن ہو گئے؟ واقعی؟ وہ تو حیران تھی، ابھی کل ہی کی تو بات لگ رہی تھی جب پچھلی بار وہ خاصی خاطر کر کے گیا تھا۔ جی، اسمی کا انداز جتانے والا تھا۔ تھک کے وہ دھڑام سے گدے پر گر گئی۔ اسے لگا جیسے ایک دم آزادی چھین گئی ہو۔ سنو، کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ جلدی چلے جائیں گے نا؟ تکیہ منہ سے ہٹا کے وہ پوچھ رہی تھی، اور اسمی نے تکیے سے اس کی دھنائی شروع کر دی۔ ماما، تائی امی ناشتہ بنا رہی تھی، اسمی برتن نکال رہی تھی اور وہ میز پر بیٹھی اخبار کی سرخیوں پر نظریں دوڑا رہی تھی جب اسے قریب سے مخصوص خوشبو کا احساس ہوا۔ اچھی لڑکیوں کے طور طریقے یہ تو نہیں ہوتے کہ بڑے کام کرے اور تم بیٹھی نیوز پیپر پڑھو۔ نیوز پیپر پڑھنے کی عادت اچھی ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ ابھی جاؤ اور تم اور اسمی کام کرو، ماما اور چھوٹی امی کو کام کا موقع دو۔
آرام کا موقع دو، ایک عمر سے وہ سب کی خدمتیں کر رہی ہیں، جاؤ شاباش۔ انداز ایسا تھا جیسے 7 سالہ بچی سے مخاطب ہو، پیپر ہاتھ بڑھا کے اسے لے لیا اور چہرے کے سامنے کر لیا تو وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے پیپر کا ایک کونا موڑا تھا، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کے پوچھنے لگا کیا ہوا؟ نفی میں سر ہلاتی خود کو کوستی وہ کچن میں چلی گئی۔ تم کیوں چلی آئی؟ ناشتہ تو تیار ہے۔ اسمی چائے نکالی تھی۔ کیپٹن صاحب کا حکم ہے اس لیے میں چلی آئی، وہ بگڑ کے بولی جبکہ اسمی مسکرانے لگی۔ گھر کے آتے ہیں گویا زندگی تنگ کر دیتے ہیں موصوف۔ مما میں کہہ رہی ہوں آپ سمجھا دیجیے شاز بھائی کو، مجھ پر یوں روب نہ جمایا کریں۔ جب دیکھو ماما چاچا بنے پھرتے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ۔ ناشتے کے بعد وہ مما کو کہہ رہی تھی تمہاری حرکتیں بھی تو ڈانٹ کھانے والی ہوتی ہیں۔ 3rd ایئر میں آ چکی ہو مگر تمہارا بچپنا گیا نہیں اب تک۔ صبور اور ریز تمہاری بہنیں ہیں۔ واہ میں اندھی بہن نا، تمہاری عمر میں نے دونوں کی شادی کر دی تھی۔ ماشاءاللہ دونوں بڑی سمجھدار تھی، آج اپنے گھر میں خوش ہیں، جبکہ تم تو شاید سمجھداری سے ملی ہی نہیں ہو۔ سارا قصور تمہارے پاپا کا، چھوٹی کہہ کر انہوں نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے۔ ماما نے گویا شکایت کی پٹاری کھول دی تھی۔ آپ بھی شاز بھائی کے گروپ میں شامل ہوگی، آپ پر بھی اثر ہو گیا شاز بھائی کا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ انہیں منع کیجیے گا، مجھے ڈانٹے نہیں، اور الٹا آپ ڈانٹے جا رہی ہیں، لعنت ملامت کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں میرا دماغ خراب کرنے۔ 5 سال بڑے ہیں مجھ سے اور انداز ایسا ہوتا ہے جیسے ان کے سامنے کوئی فیڈر پیتی بچی ہو۔ اسے ناشتے سے پہلے کا انداز پھر یاد آیا تو کھول اٹھی۔ تمیز سے بات کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ ماما کا انداز نہ سے آنا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں ماما میں شادی ہرگز نہیں کروں گی شاز بھائی سے، وہ تو ڈرا کے میری جان ہی نکال دیں گے۔ بالفرض شادی ہو بھی گئی تو دیکھیے گا ولیمے والے روز آپ لوگ میرے جنازے پر رو رہی ہوں گی۔ کیا اول فول بولتی رہتی ہے، سمجھداری تو چھو کے نہیں گزری تمہیں۔ شاز کھڑے کیوں؟ آؤ نا بیٹا۔ اس نے لتاڑ کے ماما کی نظر جوں ہی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی، شاز حسن کو دیکھ کے انہیں سخت ندامت ہوئی اور شرمیلا اپنی بدقسمتی کو کوس رہی تھی۔ جب کبھی اس کے بارے میں ارشاد کرتی تھی پکڑی جاتی تھی۔ ماما شرمندہ نظر آ رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مزید کمرے میں رکتی، سو اس نے چپکے سے کھسکنے میں عافیت جانی۔ نفل بھی تو پڑھنا تھے۔ میری نا ایک دوست ہے ایشم، انہوں پڑھ کے نا شرمیلا میں وہ یاد آ گئی، وہ جب بھی کس ٹیچر کی برائی کرتی تھی نا، ہمارا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب تھا نا کہ اسپیشلی ایشم کا، وہ جدو برائی کر رہی ہوتی سی نا سردی سر پیچھے کہندے سی اچھا ایشم ایسے ہے، ایشم نے پھر منہ چھپانا سے جگہ نہیں لبدی سی۔ شرمیلا پلیز کھانا نکال دو اور انڈا فرائی کر دینا۔ اس کی شامت ہی آ گئی تھی جب وہ کچن میں کھڑی خوش ذائقہ چائے بنا رہی تھی، جب شاز حسن نے آ کے کہا تھا اسمی یا کسی کو مدد کے لیے بلاتی تو یقیناً ڈانٹنے لگتا۔ مرے دل سے چولہا جلا کے فرائی پین رکھا، اس کی موجودگی میں تو یوں بھی ہاتھ پاؤں پھلا دیتی تھی۔ جی کڑا کے اس نے کھولتے تیل میں انڈا ڈالا مگر انڈا بھی کچھ نافرمان اور ناہجار ثابت ہوا، تیل میں جاتے ہی پھیل گیا۔ زردی بہہ کے الگ آہو فغاں کرتی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے انڈا فرائی ہوا اور اس نے کھانا اس کے سامنے لگا۔ یہ انڈا فرائی کیا تم نے؟ 10 انڈوں کا نمک تم نے 1 انڈے میں ڈال دیا؟ نوالا منہ میں گیا تو وہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ بڑی بیچاری سی بنی کھڑی تھی۔ کھا کر دیکھو یہ انسانوں کے کھانے لائق ہے؟ پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو اس نے تھوڑا سا انڈا منہ میں ڈالا اور بے ساختہ تھوک بھی دیا۔ انڈا تو واقعی کھانے لائق نہیں تھا، نہ جانے کب عقل آئے گی تمہیں۔ صبور اور ری چاپی بھی تمہاری بہن ہے مگر، اور وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بھاگ چکی تھی۔ آزمائش نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ خود کو بہلاتے ہوئے وہ عجیب و غریب شکل بناتے ہوئے فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ پورا انڈا کھا کے وہ اٹھ گیا۔ واہ، اب ایڈا گندا انڈا بھی کھا لیا۔ لاؤنج میں کتابیں پھیلائے وہ نوٹس بنانے کی تیاری کری تھی۔ فون کی بیل بجی تو دوپٹہ لاپرواہی سے ہاتھ میں سنبھالے وہ فون تک آئی، مگر اس سے پہلے شاز حسن نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، کہیں شاہ زیب نہ ہو۔ اتنا تو یقین تھا کہ شاز کی آواز سن کے وہ بولے گا ہی نہیں، لیکن اس کے عجیب انداز پہ وہ تجسس میں مبتلا ہوگی۔ آپ خود ذمہ دار ہیں، میں آپ کو اس راہ پر نہیں لایا، آپ مجھے بلیم نہیں کر سکتی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، مگر کون؟ آئندہ آپ نے فون کیا تو نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ نہ جانے کون بیچاری تھی جس پر تڑیاں لگا رہا تھا۔ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ دھاڑ سے فون پٹک چکا تھا، کانوں میں انگلیاں رکھ کے وہ فکر مند نظروں سے ریسیور کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اسے سر پر کھڑا دیکھ کر اس کے غصے کا رخ مڑ گیا۔ مجھے کیا ہونا؟ جل کے وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ شاز حسن اپنے کمرے میں جا چکا تھا، بیل پھر بجی تھی۔ اب کس نے ریسیو کیا؟ ہیلو، کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز میں پوچھا گیا۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ تم شاز کی کیا لگتی ہو؟ عجب سوال ہوا تھا، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی محترمہ جو ابھی تڑیاں سن رہی تھی۔ میں ان کی کزن ہوں شرمیلا، اور آپ؟ اس نے پوچھا۔ سسپینس سے برا حال تھا شاز حسن کے لیے، فون وہ بھی ایک لڑکی کا، اسے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا نام شاہ نور ہے، شاز سے کہنا کہ کرو، مجھے نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ریسیور میں ٹوں ٹوں کی آواز آئی تو اس نے بھی فون رکھ دیا۔ کیا نظر آ گیا شاہ نور جی آپ کو اس سڑیل میں؟ اس کی باتیں ایک بار پھر یاد آئیں تو وہ بے ساختہ شاز حسن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یس، دستک دے کر وہ بڑا آفیسرانہ جواب موصول ہوا۔ اس نے اندر قدم رکھا، رسٹ واچ باندھتا وہ کہیں جانے کو نکل رہا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ میں بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ مسٹرڈ شلوار سوٹ اور بلیک دوپٹے میں ملبوس شرمیلا عمر کو اس نے حیرت سے اپنے کمرے میں دیکھا۔ شاز بھائی آپ سے ایک بات کرنی تھی۔
ہمت کر کے وہ بولی کہو وہ جو ہے نا وہ کیا وہ لگا رکھی ہے جو کہنا کہو وہ برہم ہوا اور وہ اپنے جذبہ ہمدردی پر خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی آپ شاہ نور سے ملنے ورنہ وہ خودکشی کر لے گی۔ وہ اٹک اٹک کے بولی گئی تم سے کس نے کہا؟ پھر فون کیا تھا اس نے وہ معصومیت سے بولی بس یا اور کچھ؟ آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں؟ وہ اس کی تیاری کے پیش نظر پوچھا۔ نہیں اس کے ابا سے۔ وہ عجلت میں نکلا۔ وہ نکو بن کے کھڑی رہی۔ سیدھے سیدھے جواب دیتے تو کیا تھا؟ اس کے جواب پر وہ تب ہی تو گئی اور اسمی کو بتانے دوڑی پل بھر میں سب کو خبر ہوگی کہ شاہ نور خودکشی کر رہی ہے۔ یہ شاہ نور کون ہے شاز؟ شام کی چائے پر تائی امی خالصتاً ماؤں کے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور وہ گھورتی نظروں سے شرمیلا عمر کو دیکھنے لگا۔ ایک ذرا سی بات ہضم نہ ہوئی محترمہ کو۔ اس کی نظروں سے خائف وہ پیالی پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ ہمارے کرنل صاحب کی صاحبزادی ہیں بتا کے وہ سپ لینے کا یہ خودکشی کا چکر ہے۔ اگلے سوال پر شاز کا بے ساختہ جی چاہا گرم چائے شرمیلا عمر پر انڈیل دے۔ ماما وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، کئی بار میں نے دھتکار دیا مگر محترمہ پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ مگر آپ لوگ بے فکر رہیں، اس کا فون اب نہیں آئے گا۔ میں نے کرنل صاحب تک ان کی بیٹی کا کارنامہ پہنچا دیے ہیں۔ لو جی ہیروئن اس لیے پیچھے پھر رہی ہے تھی فون کری تھی کہ پتھر کی طرح ایک دن ہیرو کے دل میں بھی سوراخ ہو جائے گا، مگر یہاں تو پتھر ہی اٹھا کے پھینک دیا ہیرو صاحب نے۔ کیا اعلیٰ ہیرو ہیں، جا کے ڈائریکٹ ابا کو کہا ہے کہ بھائی سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ ہائے بیچاری شاہ نور، اس کے دل سے ہائے وائے نکل رہا تھا۔ بھائی وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ اسمی شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیوں کی اپنی نسوانیت، مان، عزت اور تقدس کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ لڑکی کی مثال اس بند کتاب کی سی ہے جس میں سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اصل میں لڑکیاں وہی ہیں جو خود کو سمیٹ کے رکھتی ہیں، اور جو خود سمیٹ کے رکھتی ہیں ان پر اٹھنے والی نظریں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ جو لڑکیاں پکے پھل کی طرح گرنے کو بےتاب ہوتی ہیں ان کی اہمیت مردوں کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ مال مفت دل بے رحم جیسی سوچ رکھنے والے مردوں کی بھی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں رہی۔ میری بات تو مجھے ایسی کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی جو مردوں سے خود اظہار کرے۔ کپ رکھ کے سنجیدگی سے مفصل جواب سے نواز کے وہ اٹھ گیا۔ میرا بیٹا بہت نائس ہے، لڑکی خود پکے پھل کو طرح گرنے کو بےتاب ہے، دوسرا کوئی ہوتا تو موقع سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ تائی امی کے لہجے میں اکلوتے بیٹے کے لیے ڈھیر ساری محبت تھی۔ شاز بھائی جیسے تو شاید ہی کوئی ہو، اسمی بطور خاص اسے سنا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، ماما نے ٹکڑا لگایا۔ بہت نائس ہے، لے کے دل توڑ دیا بیچاری کا سٹون مین نے، اور اچھا نائس ہے، جل کے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اگلے دن شام میں ہاکر سے صبح اور شام کے تقریباً تمام پیپر لیے وہ سارے پیپر کو چاٹ رہی تھی۔ چوری ڈاکہ، سیاست، فائرنگ، جلسے جلوس کی خبروں سے اخبار بھرا پڑا تھا۔ اب تو آنکھیں بھی دکھنے لگی تھی، کہیں رپورٹر نے خبر مس تو نہیں کر دی۔ جھنجھلا کے اس نے پھر ایک پیپر اٹھایا۔ یہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اسمی کو اسے اخبارات کے درمیان ڈھونڈنا پڑا۔ اخبار میں آپ ہی نظر نہیں آ رہی ہے، پاگل، پھر کوئی نہ کوئی پاگل ہی مار رہی ہونی۔ شاہ نور کی خودکشی کی خبر ڈھونڈ رہی ہو؟ ماں صدقے چلی جائے، ویسے تو شرمیلا نہیں ملے گی کیونکہ محترمہ کی اسٹیٹ سے آئے اپنے کزن سے آج انگیجمنٹ ہو رہی ہے محترمہ کی رضا سے۔ یہ اسمی کی آواز کو کیا ہو گیا؟ شکل تو بھائی سے ملتی ہی تھی، آواز بھی۔ پیپر سے سر اٹھا کر اس نے دیکھا اور شاہ حسن کو دیکھ کے اس کی روح فنا ہو گئی۔ ریلی بھائی؟ اسمی بھی حیران تھی۔ یس، یہاں کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ کسی کے لیے سوسائڈ کرنے لگے، لیکن وہ تو بڑی ڈسٹرب لگ رہی تھی، جیسے آپ کے بغیر رہ نہ پائے گی۔ مجھے تو ایسا ہی لگا۔ تمام پیپرز بے دلی سے پرے کرتے ہوئے منہ بسور کے وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے دھڑلے سے بول گئی۔ اسمی تو لب دبائے مسکراہٹ کنٹرول کر رہی تھی اور شاہ حسن عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ ہکلا گئی تھی۔ شاہ حسن پلٹ گیا، اسمی اس پر برس پڑی۔ تم کب میچور ہوگی شرمیلا؟ کبھی نہیں، وہ بھی جل کے بولی۔ گولڈن کے ڈائمنڈ چانس مس ہو گیا تھا۔ کتنی جھوٹی نکلی ہے شاہ نور، کم از کم شاز بھائی کو قابو تو کر لیتی تو میری جان تو چھوٹتی۔ اچھا چلو ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں بھائی کے ساتھ۔ نہ بابا نہ، میں تو زہر کھانے نہ جاؤں شاز بھائی کے ساتھ۔ بے ساختہ کانوں کا ہاتھ لگائے مگر اسمی اس کا ہاتھ پکڑے کھینچ کر لے گئی۔ کون سا فلیور لوگی تم لوگ؟ اسمی نے چاکلیٹ کہا تھا۔ اور تم؟ اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا سا فلیور جی۔ ویٹر بیچارہ بہت حیران ہوا۔ کیا گدھے کی طرح آنکھیں پھاڑے کھڑے ہو؟ سینگ کی طرح غائب کیوں نہیں ہوتے؟ شاز حسن کی موجودگی بھی فراموش کر چکی تھی۔ اسمی کی دبی دبی مسکراہٹ اور شاز حسن کو سر پکڑے دیکھ کر وہ کمال معصومیت سے پوچھی تھی کیا ہوا؟ ویٹر پہلے بھاگ چکا تھا۔ یار کیا قسمت ہے لوگوں کی، ہمیں ایک بھی نصیب نہیں اور کسی کو ایک ساتھ دو مل جاتی ہیں۔ واپسی میں وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ شاز حسن ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا جب سامنے کھڑے دو لڑکوں نے فقرہ کسا۔ اس کا شعلوں میں جلتا جملہ اور مکروہ ہنسی نے شاز حسن کی رگوں میں آگ لگا دی۔ کیپٹن کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ تم دونوں باہر مت نکلنا، انہیں تنبیہ کرتا وہ دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا۔ اس کے تیور بھانپ کے وہ دونوں بھی سہم گئی تھی۔ بھائی، اسمی نے صدا لگائی مگر وہ دونوں پر پل پڑا۔ فوجی کا ہاتھ بڑا بھاری پڑا تھا، دونوں بھی مسلسل پٹتے جا رہے تھے۔ شاز حسن پر تو جیسے خون سوار ہو گیا۔ دونوں اندر بیٹھی ہو رہی تھی۔ اسمی بھاگ کے اس تک آئی۔ بھائی پلیز چھوڑ دیں، بھائی مر جائے گا، بھائی پلیز۔ خوف کے باعث اسمی رو پڑی تھی۔ شاز پل بھر کو شاز کی نظر ان پر سے ہٹی تھی، دونوں ہی سر پر پیر رکھ کے بھاگے۔ تمہیں منع کیا تھا نا باہر نکلنے کو، ابھی تو ان گھٹیا انسانوں کی اور خاطر کرنا فرض تھا مجھ پر۔
وہ اسمی کے آنسو صاحب پہنچ رہا تھا جو بری طرح سہم گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے مرر سے سیٹ کرتے ہوئے اس کی نظر بے حس و حرکت جسم پر پڑی تو دفتر پلٹ کے پوچھا، آر یو اوکے؟ اس کے ساکھ جسم میں ہلچل ہوئی تھی۔ اسبات میں سر ہلا کے وہ گلاس سے باہر دیکھنے لگی۔ نظروں میں اچانک اس دن ریسٹورنٹ والا منظر گھوم گیا۔ کتنی تضحیک اڑی تھی، کتنی فکرہ بازی ہوئی تھی، مگر شاہ زیب بہرا گونگا اندھا بنا بیٹھا تھا، جبکہ شاز حسن وہ مرر میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک غیرت مند اور بے غیرت مرد میں، جو ابھی تو میرا خیال میں ہماری شرمیلا باجی کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آگے جا کے لگ جائے گا پتہ۔ کئی دنوں سے شاہ زیب کا فون نہیں آیا تھا۔ شاز حسن کی تشریف ابھی بھی موجود تھی، اس لیے وہ بھی احتیاط کا دامن پکڑے بیٹھی تھی۔ رات کے 2 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ سارا گھر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا جب وہ شاہ زیب کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اس سے بات کر کے وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ لاؤنج سے نکل ہی رہی تھی جب شاز حسن سامنے آ گیا۔ مائی گڈنس، ایک تو ان کی بے چین روح کو ذرا قرار نہیں، 007 بنے پھرتے ہیں۔ اسے سامنے دیکھ کے وہ گڑبڑائی تھی، مگر جلدی سنبھل گئی اور شکر ادا کیا کہ اس نے فون کرتے نہیں دیکھا۔ پانی پینے آئی تھی بتا کے وہ سائڈ سے نکل گئی۔ عین اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ لڑکھڑا کے وہ صوفے سے ٹکرائی تھی۔ انداز سے ہاتھ بڑھا کے شاز حسن نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے گرنے سے بچایا۔ قریب ہی کسی بلی کی گڑاہٹ سنائی دی تھی۔ وہ بہت زور سے چیخی تھی۔ دفتر اپنی طرف کھینچ کے شاز نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کے اس کی ہولناک چیخ کا گلا گھونٹا۔ شاز حسن کے سینے پر اس کی پشت لگی ہوئی تھی۔ شولڈر کٹ بال شاز حسن کے چہرے کو محسوس کر رہے تھے۔ احمق لڑکی، رات کے اس پر کیوں سب کی نیند خراب کر رہی ہو؟ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب چیخنا نہیں۔ دھیمی آواز میں تنبیہ کرتے ہوئے ہاتھ ہٹایا۔ وہ لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ بلی کی گڑاہٹ تاریکی میں ایک بار پھر گونجی تھی۔ اندھیرے میں وہ 2 لال لال خون اشیاں آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اندھیرے سے تو یوں بھی اس کی جان جاتی تھی، رہی سہی کسر بلی نے نکال دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاز بھائی۔ اس سے لپٹ کے وہ مضبوطی سے اس کا کالر مٹھی میں دبوچتے ہکلا کے بولی۔ ڈر سے اس کی حالت گیر ہو رہی تھی، جسم میں لرزہ طاری تھا، یوں لگ رہا تھا لمبے نوکیلے دانتوں سے بلی ٹانگ نوچ رہی ہے۔ گھبرا کے اس نے اپنے پیر اس کے پیر پر رکھ دیے۔ ایزی شرمیلا، ایزی، کچھ نہیں کرے گی بلی۔ اس کی بے انتہا قربت اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن وہ اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا، مگر وہ تو خوف سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ شاز حسن نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر وہ تو چپکی کھڑی تھی۔ واٹ اے نان سینس، یو آر ناٹ اے بیبی ناؤ۔ جھلا کے اس نے اپنے کالر اس کی مٹھی سے چھڑایا اور دھکیلنے کے انداز میں اسے خود سے الگ کیا۔ عین اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ وہ اتنی شاک نظر آ رہی تھی کہ وہ اندر سے کمزور پڑنے لگا۔ شاز کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، دوپٹہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ بکھرے بال اور متحوش چہرے کے ساتھ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظریں پھیر کے وہ دوپٹہ ڈھونڈنے لگا۔ یہ لو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ صوفے سے دوپٹہ اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا۔ شاز اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا۔ شوق کیفیت سے نکل کر دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاز وہیں صوفے پر جم گیا۔ تڑپ میرے بے قرار دل کی کبھی تو ان پر اثر کرے گی، کبھی تو وہ بھی جلیں گے اس میں جو آگ دل میں دہک رہی ہے۔ شاہ زیب نے بڑے سٹائل سے شعر پڑھا تھا، وہ کھلکھلا دی۔ شاہ زیب ملنے پر مصر تھا، مگر وہ اس واقعے کے بعد باہر ملنے کو کسی طور پر تیار نہیں تھی۔ تب شاہ زیب نے کل ہدا کے گھر بلایا تو وہ مان گئی۔ اسمی دیکھو میرے بال کتنے ڈل لگ رہے ہیں، میں کل ہی جا کے کٹوا لوں گی۔ برش کرتے ہوئے وہ مرر میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، پاگل ہوئی ہو، اچھے بھلے تو ہیں، اور تمہیں خبر ہے بھائی کو لمبے بال کس قدر پسند ہے؟ اسمی کی بات پر اس کا خون کھول اٹھا۔ باہر میں جائے تمہارا بھائی، وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ شرمیلا، تم بھائی سے محبت نہیں کرتی ہو؟ اسمی شاید فرصت میں تھی تبھی سے سوال کر بیٹھی۔ وہ خاموش رہی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر اسمی کو بری لگی۔ مجھ جیسی لطیف جذبات رکھنے والی لڑکی آئرن مین سے محبت نہیں کر سکتی، بلا کر وہ بول دی۔ اسمی کو جیسے افسوس ہوا۔ کبھی تم نے بھائی کے سخت کھول کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی ہے؟ میرا سر پھاڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لہجہ بے مروت تھا۔ ہاں، شاید وہ جذبہ نہیں جو شاز بھائی کے ہاں ہے۔ تم نے کبھی ان کی من کی گلیوں میں پنہاں محبتیں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسمی کا لہجہ افسردہ تھا۔ محبت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسے کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے ایک ایک انگ سے محبت جھلکتی ہے، مگر تمہارے بھائی کو مجھ سے کبھی محبت نہیں رہی۔ 10 سال سے مغیتر کا جھنجھنا ہے ہمارے درمیان، لیکن انہوں نے آج تک 2 بول محبت بھرے نہیں بولے۔ ہمہ وقت انہیں میرے اندر کیڑے نظر آتے ہیں، جیسے بہت بری لڑکی ہوں میں۔ تم اس کے چراغ پا ہونے پر اسمی نے کچھ کہنا چاہا، وہ دھاڑ کے بولی، شٹ اپ اسمی، تمہارا بھائی ہے، تم تو ان کی طرف تاری کرو گی۔ وہ جیسے بھی ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں، میرا دماغ مت خراب کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ چادر لپیٹ کے وہ لیٹ گئی تھی۔ محبت تو مجھ سے شاہ زیب کرتا ہے، مجھے دیکھتے یوں کھل اٹھتا ہے جیسے خزاں کے پردوں سے بہار نے منہ دکھایا ہو، صحرا میں ٹوٹ کے برسات ہوئی ہو، سبز پتیوں پہ شبنم چمک رہی ہو۔ اس نے مجھے بتایا محبت کیا ہوتی ہے، اس کا احساس کتنا مدہوش کن ہے۔ میں شادی کروں گی تو شاہ زیب سے، اگر کسی نے زبردستی کی تو شاز حسن کو گولی مار دوں گی یا خودکشی کر لوں گی، مگر میں اس آتش مین سے شادی مر کے بھی نہیں کروں گی۔ خود سے جنگ کرتی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ میں نے لگتا شرمیلا بی بی، تینوں پہلے ٹھوکر لگے گی، پھر تو ٹھوکر کھا کے تینوں کھرے تے کھوٹے چ پہچان ہوئے گی۔ صبح اریج اور ثبوت چلی آئی تھی، سبھی بے انتہا خوش ہوئے۔ دونوں بہن اور دیورانی جٹھانی بھی تھیں۔
سسرال کی جھنجھٹ اور بچوں کے باعث کم ہی چکر لگاتی تھی۔ بہنوں کی آمد پر شرمیلا کو بھی خوشی ہوئی، مگر شاہ زیب سے ملنے کا پروگرام اب کھٹائی میں نظر آ رہا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب اس نے ماما کو بمشکل 10 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر اجازت لی۔ ہم اتنے دنوں بعد آئی اور تم کہاں جا رہی ہو؟ ریچھ نے شکوہ کیا۔ واقعی میں بس اپیا میں 10 منٹ میں آ جاؤں گی۔ یہ اچانک تم کون سے نوٹس لینے ہدا کے گھر جا رہی ہو؟ اسمی کو حیرانی ہوئی۔ ہے ایک تم نہیں جانتی۔ وہ نظر چرا کے رسٹ واچ باندھنے لگی۔ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ٹھہرو میں شاذ سے کہتی ہوں، چھوڑ آئے گا تمہیں۔ تائی امی کے لہجے میں اس کے لیے ایک ماں جیسی فکر مندی تھی۔ بڑی خوش قسمت ہے جو ایسی تائی بھی ایڈی چنگی ملی تھی، پھر ساس بھی۔ انہیں خبر تھی ماما کو اولاد نرینہ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی، تبھی وہ باتوں باتوں میں احساس دلاتی تھی کہ شاذ صرف ان کا نہیں ماما کا بھی بیٹا ہے، اور ماما تائی امی کی اس اعلیٰ فطرت سے میں ہی خوش رہتی تھی۔ اس لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے باوجود ان کے درمیان معمولی سی چپکلش نہیں ہوتی تھی۔ شاذ کا انداز بھی حقیقی بیٹے جیسا ہوتا تھا۔ نہیں تائی امی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ عجلت میں نکل رہی تھی، تبھی ہال میں شاذ حسن نے قدم رکھا تھا۔ بلیک جینز گرے شرٹ میں ملبوس وہ دیکھے جانے کے شائع لگ رہا تھا۔ خوشبو میں بسا وہ کف کے بٹن بند کرتا آ رہا تھا۔ چمکتی ذہانت سے پور کالی بھنور آنکھیں شرمیلا کی تیاری پر جمی تھی۔ شاذ تم کہیں جا رہے ہو؟ تائی امی پوچھ رہی تھی۔ وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا، وہ رکنے پر مجبور تھی۔ جی کیوں، کوئی کام تھا؟ یہ شرمیلا کو ہدا کے گھر سے نوٹس لینے جانا، امتحان نزدیک ہے، حرج ہوگا، اسے ڈراپ کر دو۔ اس نے سر ہلایا اور ساتھ ہی جینز کی جیبوں کی تلاشی لے کر چابی برآمد کی۔ شاذ ڈرائیو کیئرفلی، صبور نے شرمیلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بے فکر رہیے، کچھ ہوا تو مجھے ہوگا، آپ کی بہن یوں بھی پروف ہے۔ وہ کون سا کم تھا؟ صبور کے ساتھ سبھی ہنس پڑے۔ ان کی شوخی سے قطع نظر وہ انگلیاں مسل رہی تھی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ ان کے پیچھے پہنچ تک گئی۔ جوڑی کتنی پیاری ہے ان کی، ہے نا پیا؟ اسمی بیک وقت دونوں سے مخاطب تھی۔ بالکل، ماشاءاللہ بھی تو ساتھ بولو، بعض اوقات اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، تینوں نے کورس میں کہا، پھر ہنس پڑی۔ یہ جملے دونوں نے بخوبی سنے۔ وہ تو اپنی دھن میں مگن تھی۔ شاذ حسن نے گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ انتظار اور کتنا؟ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ مین روڈ پر آتے اس نے مرر سیٹ کر لیا، اس طرح کی خبر بھی نہ ہوئی۔ سارا سال فلمیں دیکھو گے تو امتحان کے دنوں میں نوٹس کے لیے خوار تو ہونا ہی پڑے گا۔ مرر میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ساتھ چہرہ موڑ کے وہ مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ پلٹ کے جواب دینے لگی تو اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہاں کوئی بیوٹی کانٹیسٹ ہو رہا ہے؟ عورت کی تیاری میں ہزار بھید ہوتے ہیں۔ شاذ حسن شاید کچھ پا گیا تھا۔ بلیک کلر کے اسٹائلش سے سوٹ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے بالوں کو پرم کی شکل دے کر وہ یقیناً ہوش اڑا دینے کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اب یاد چلی ہے؟ اس کی تیاری پر ایک جتاتی ہوئی نظر ڈالی تھی اس نے۔ وہ چپ بیٹھی رہی جیسے بہری ہو گئی ہو۔ لڑکیوں کو یوں سج بن کے نہیں نکلنا چاہیے۔ کون شکاری نہ جانے کہاں گھات لگائے بیٹھا، اور بہت کوفت بھرے انداز میں شرمیلا نے اس کی پشت کو گھورا۔ یہاں قریب ہی میرا دوست رہتا ہے، مجھے اس سے کام ہے، بمشکل 10 منٹ لگیں گے، تب تک تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ ہدا کے دروازے پر بائک روکے وہ پوچھ رہا تھا۔ ناچاری سے سر ہلانا پڑا۔ اکیلی مت جانا، میں پک کر لوں گا، تم میری ذمہ داری ہو، زمانی لہجے میں سمجھا رہا تھا، مگر وہ شرمیلا عمر ہی کیا جو سمجھ جائے۔ وہ سن گلاسز واپس لگاتے ہوئے آگے نکل گیا۔ سر پر ہی سوار ہو گیا محترم۔ تائی امی بھی نہ؟ سر جھٹک کے کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ حیران ہوتی ہدا کو آواز دیتی آگے بڑھ رہی تھی، تبھی ایک کمرے سے نکل کر شاہ زیب آ گیا۔ اس کی نظریں بے ساختہ جھک گئی۔ بلیک جینز پر کسی شرٹ اور بنیان کے تکلف سے آزاد اس کا برہنہ جسم سامنے تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ بوندیں ننھے منھے کمکوں کی صورت میں پیشانی پر چمک اٹھی۔ دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ آج تو دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ گنگنایا تھا۔ ہدا وغیرہ تم اندر آؤ نا۔ اس کا سوال خوبصورتی سے ٹال کے اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑکیوں پر پڑے گہرے دبیج پردے نیم اندھیرا کمرہ ماحول کو بہت رومانٹک بنا رہا تھا۔ جلدی کہیں کسی نے کس لیے بلایا ہے؟ ہدا نے دیکھ لی تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی۔ اس کے اندر کسی گڑبڑ کی گھنٹی ہلچل مچا رہی تھی۔ اندر آنے کی بجائے وہ دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ اندر تو آؤ، کچھ خاطر کا موقع تو دو۔ اس کے سراپے پر حریصانہ نظر ڈالتے ہوئے اس کے اندر کا شیطان جاگنے لگا۔ مجھے جلدی ہے شاہ زیب، اسے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پورے اسرار خاموشی دل دھڑکا کے جو بات سمجھا رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ چلی جانا، کچھ لمحے تو گزر جانے دو۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس جسارت پر تو وہ اچھل ہی گئی۔ شاہ زیب کو اسے چھونے کا حق آج تک نہیں دیا تھا۔ بدتمیزی کیا؟ تمہارے ہاتھ ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ ہاتھ لبوں تک لے گیا۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ وہی ہاتھ چھڑا کے اس کے منہ پر دے مارا۔ یوں؟ اس نے تھپڑ کھا کے اس کے اندر کا حیوان پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ پہلے سوچا تھا تمہیں سستے میں چھوڑ دوں گا، مگر اب نہیں، تمہارے تھپڑ کا پورا خراج وصول کروں گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح گھرا کے بولا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر سر پر دوڑ لگا دی۔ اس نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ نتیجتاً شاہ زیب کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ لگ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دوپٹہ لہراتا ہوا وہ اسے واپس آنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اسے اس وقت عزت زیادہ پیاری تھی۔ وہ رکی نہیں، ٹوٹی سینڈل پیر سے نکال کے وہ لان عبور کر رہی تھی۔
شاہ زیب نے جب دیکھا کہ وہ واپس نہیں آ رہی تو وہ جست لگا کے آیا۔ اف! گلاب کی باڑ سے گزرتے ہوئے اس کے نرم پیر میں کانٹا چبھ گیا۔ شاہ زیب نزدیک آ گیا۔ تکلیف کی شدت اور شاہ زیب کے قریب آنے پر اس کا دماغ سن ہو گیا، حواس ٹھٹر گئے، خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کانٹا نکالنے کو وہ جھکی تھی اور لہرا کے نیچے آ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر آتے شاہ حسن نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا۔ شرمیلا! اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ دفتن حواس جاگ گئے تھے۔ شاز بھائی! اس کے بازو پر سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شاہ زیب بھی اچانک ایک اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ شرمیلا کی حالت آنسوؤں نے اسے پل بھر میں سب سمجھا دیا تھا۔ شاہ زیب کو خونی نظروں سے دیکھتا اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ٹریننگ یافتہ فوجی کا وار شاہ زیب جیسے رنگین مزاج کے برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر شاز حسن کے جنون کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ شاز بھائی پلیز واپس چلیں۔ آنسو بہاتی وہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ دوپٹہ گھاس سے اٹھا کر اسے اڑایا، ٹوٹی سینڈل ہاتھوں میں لے کر اس نے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اف! اذیت کی لہر چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ کانٹا پیر میں چبھا ہوا تھا۔ دکھاؤ! وہ بوٹوں کے بل بیٹھ گیا۔ کانٹا نکال کے پڑے پھینکا۔ چلو! اس کے قدم سے قدم ملاتی وہ چل رہی تھی۔ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ شاز نے ایک لفظ نہیں کہا اور اس کی خاموشی سے اور رلا رہی تھی، ڈرا رہی تھی۔ ہائے شرمیلا! یہ کیا؟ بکھرے بال، ٹوٹی سینڈل اور اس کا متحوش چہرہ دیکھ کے صبور چیخی۔ باقی سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے ارق ندامت سے اس کی گردن جھک گئی۔ یا جدو عدت کام کرو گے تو پھر ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں۔ کتنی گناہ گار ہو گئی تھی وہ جو اپنے پیاروں کے اعتبار و اعتماد کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اس کو ٹھوکر کھا کے عقل آنی ہے۔ مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اس لیے خود نکل گئی تھی۔ راستے میں ایک پاگل کتا اس کے پیچھے لگ گیا اور آپ سب کی تو خبر ہے یہ کتے بلی سے کتنا ڈرتی ہے۔ سینڈل بھی ٹوٹ گئی اور کانٹا بھی چبھ گیا اور کوئی بات نہیں، سب خیریت ہے۔ شاز آگے بڑھ کے بولا۔ وہ حیرت بھری نظریں اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر سر جھکا گئی۔ ناحق بچی کو پریشانی ہوئی۔ تم ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے تھے؟ تائی امی شاز کے کان کھینچ رہی تھی۔ پیاری ماں میں بالکل لیٹ نہیں ہوا تھا، شرمیلا سے پوچھ لیں۔ شاز نے اپنا کان چھڑایا۔ تمہیں نوٹس تو ملے نہیں ہوں گے؟ تمہارے جانے کے بعد مجھے یاد آئے ہدا اور اس کی فیملی تو حیدرآباد شادی اٹینڈ کرنے گئی ہے۔ مجھے تمہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ امی اس کا ہاتھ تھام کے بولی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تو پورا پلان بنا رکھا تھا شاہ زیب نے اسے لوٹنے کا۔ نرم لفظوں کی نرماہٹ نے کس پوری طرح لوٹا تھا اسے، اور اگر شاز حسن آج اس کے ساتھ نہیں جاتا پھر، اور اسے آگے کا سوچ کے وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ خوبصورت لفظوں کے پیچھے کتنا بدصورت کردار تھا شاہ زیب کا، خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکروہ بدصورت روپ۔ اس کے چہرے کی درندگی یاد آئی تو وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ کتنے گھٹیا شخص سے میں نے محبت کی، محبت نہیں تو اور اس کھڑی پہ اس پر کھلا یہ تو ایک جذباتی ابال تھا۔ شاز حسن کے بیگانے رویے سے نے اس ابال کو بڑھایا تھا۔ اس کی لا تعلقی نے اسے شاہ زیب کے قریب کیا تھا۔ صبا جیسی لڑکیوں کی صحبت نے اسے راہ سے بھٹکایا تھا، جو بڑھا چڑھا کر باقاعدہ سارے مسالوں کے تڑکا لگا کے اپنے معشوقوں کو بیان کرتی ہیں، یہ سوچے بنا کہ ہر لڑکی ایک عدد منگیتر رکھتی بھی ہے یا نہیں، بس وہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے بڑکے مارتی ہیں تاکہ لڑکیوں کی نظر میں اونچی بنی رہے۔ اس حوالے سے شاز حسن نے کوئی بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی نظروں میں مجرم بن گئی۔ کم از کم وہ ہمیشہ کی طرح ڈانٹ ہی دیتا، اس کے دل سے بوجھ تو کم ہو جاتا۔ وہ ناراض بھی نہیں لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح رویہ تھا اس کا، مگر اس واقعے کو وہ یوں فراموش کر کے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اسے صفائی کا موقع دیے بغیر واپس سیاچین کی وادیوں میں چلا گیا۔ شاز کو مس کرتے ہوئے سب روٹین میں واپس آ گئے، مگر بڑی حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کی پلکوں میں اس کی صورت ٹھہر گئی تھی۔ یہ دل بھی عجیب شے ہے، اونچی نیچی پگ ڈنڈی پر خرامہ خرامہ چلتا ہے، چلتے چلتے اچانک ہموار راستے میں سے ٹھوکر لگتی ہے، یہ گر پڑتا ہے اور وہیں لوٹ پوٹ جاتا ہے۔ بظاہر کچھ نہیں ہوا تھا مگر وہ ایک دم سے بدلنے لگی تھی۔ اس کا خیال ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ مضبوط ہاتھوں کی پکڑ ابھی بھی لو دینے لگتی۔ اپنی اس کیفیت کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا لاؤبالی پن اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا تھا، انڈین فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے لمبے بال پسند تھے، دن رات کی محنت رنگ لے آئی تھی، بال کمر تک بڑھ گئے تھے۔ اسے ادب سے لگاؤ تھا، تاریخی اسلامی کتابیں اچھی لگتی تھی تو وہ زیادہ تر وقت اس کی لائبریری میں گزارنے لگی۔ وہ سر تا پیر بدل گئی تھی اور اپنی اس تبدیلی کو وہ خود کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ جس شخص کا تصور بھی اس کا موڈ خراب کر دیتا تھا وہ اس کی پسند میں ڈھل رہی تھی، جس سے وہ نفرت کی دعوے دار ہوا کرتی تھی، اور وہ اب وہی شخص اس اندر شان سے براجمان اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس شخص کے مضبوط کردار نے دل سے اس کا متعارف کر دیا تھا۔ دل ایک نئی ڈگر پر چل نکلا تھا۔ شاہ زیب کا گھٹیا باب وہ اپنی زندگی سے کب کب پھاڑ چکی تھی۔ وہ شخص تو اس لائق نہیں تھا کہ اسے یاد رکھا جاتا۔ اس حادثے کے چند مہینے بعد ہدا کا فون آیا۔ شرمیلا تم جانتی ہو شاہ زیب کو؟ موصوف یہ سمجھتے ہر لڑکی ان کی ایک ہی نظر میں دل ہار بیٹھے گی۔ ان کی فلرٹ فطرت سے تو مجھے ہمیشہ گھن آتی تھی، اس لیے تو الگ الگ ہی رہتی تھی۔ پچھلے دنوں موصوف نے مجھ سے اظہار کیا کہ تمہاری آنکھیں بڑی غزالی وزالی اور نہ جانے کون کون سی میری خوبی بتائی جس سے میں آج تک انجان تھی۔ میں نے دھتکار دیا تو موصوف نے ہاتھ تھام لیا، یک کے بعد دیگرے میں نے 2 تھپڑ دے مارے اور پپا سے شکایت لگا دی۔ بھانجا اپنی جگہ مگر میں ان کی بیٹی تھی۔ پھر انہیں پہلے ہی شاہ زیب کی شکایتیں ملی تھی، اس لیے پاپا نے گھر سے نکال دیا۔ ہر لڑکی پر ہاتھ صاف کرنے والا، ہر ایک سے فلمی ڈائلاگ بولنے والا بھی کوئی مرد ہے؟ ہدا کہہ رہی تھی اور شاہ حسن کا مجسم سراپا چھم سے اس کے سامنے آ گیا۔ ہدا اور اسمی کے ساتھ وہ مصرانہ کی
کلاس سے نکلی تھی جب انہوں نے صبا کو بھی نکلتے دیکھا۔ صبا اور کلاس لیے بن بادل برسات والی بات معلوم ہو رہی تھی۔ تم کلاس لے رہی ہو صبا؟ اسمی اور ہدا ادھر ادھر ہوئی تو وہ اس کے قریب چلی آئی۔ کیوں، تمہیں پاس تو ہر حال میں ہو ہی جانا ہے، گزری بات یاد دلائی۔ میں نے اپنے نظریے میں تبدیلی کر لی ہے۔ وہ گھاس پر چلتی بیٹھ گئی۔ کافی چینج لگ رہی ہو۔ اس کا مزمن چہرہ شرمیلا کو حیران کر رہا تھا۔ اس نے فائل پر بے دلی سے ہاتھ پھیرا۔ تمہارا کزن کیسا ہے؟ یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھ رہی تھی مگر نہ جانے میں صبا کے اندر درد کے تار چھیڑ گئی۔ وہ رو پڑی تو وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ کیا ہوا صبا؟ ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ وہ حیران تھی۔ تمہارے گھر والوں نے توڑ دی یا خود میرے کزن ہے؟ کیوں، وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا۔ مرد کبھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا جو شادی سے پہلے اسے محبت کی دعوے دار ہو، اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرتی ہو، لانگ ڈرائیو پر جاتی ہو۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ مرد صرف انجوائے کرتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے۔ ہماری ڈیٹ فکس ہو رہی تھی لیکن اس نے یہ کہہ کر رشتہ توڑ دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو اس کے ساتھ ہوٹلنگ نہ کرتی ہو، جو شادی کے بعد اس سے محبت کرے نہ کہ پہلے۔ وہ اپنی کولیگ سے شادی کر رہا ہے جس نے کئی بار اسے دھتکار دیا تھا۔ مرد بھلے خود کرپٹ ہو مگر وہ لائف پارٹنر ستی ساوتری ٹائپ لڑکی ہی چاہتا ہے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور جیسے اس پہ سوچ کے نئے در کھلتے چلے گئے۔ کافی دنوں سے بھائی کا کوئی خط نہیں آیا۔ ویسے بھائی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ 8 نہیں 10 ماہ 2 دن، وہ بے خودی میں بولی تھی اور اسمی کے زور سے ہنسنے پر اپنی بے خودی کو کوس کے رہ گئی۔ ٹھیک جا رہی ہو؟ تمہیں اس روپ میں دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نماز پڑھنے۔ ہیں مگر بھائی تو ہے نہیں۔ پھر نفل کیا ایڈوانس میں پڑھ رہی ہو؟ وہ شرارت سے چھیڑ رہی تھی۔ وہ کھل کے مسکرا دی۔ نہیں، فرض پڑھنے جا رہی ہوں، عصر کی اذان ہو چکی ہے۔ وہ وضو کرنے چلی گئی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ سوبر سا پروقار وجود چھم سے آنکھوں میں سمایا۔ وہ جہاں اور جس جگہ تھا قوم کے بوڑھے جوان بچوں کی سوچوں کا مرکز تھا۔ کبھی کبھی سوچتی خدا نہ خواستہ ہمارے فوجی جوان ذرا سی غفلت برتیں تو ہم کب کے بھارت کے غلام بن جائیں۔ وطن کے اس جیسے ہزاروں جوان خونی رشتوں، گھر کے کھانوں، آسائشوں سے دور سرحد کے محافظ تھے۔ دن رات سنگ لاکھ چٹانوں اور برفیلے پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے۔ 14 کروڑ عوام کے محافظ، شیر دل جاں باز وطن کے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ کبھی تو آپ سے جی بھر کے گفتگو ہوگی، کبھی تو ختم بھی ہوگی یہ گردش حالات۔ شاور لے کے اس نے پہلی بار شاز حسن کا گفٹ کیا ہوا مسٹرڈ کڑھائی والا انک بلو سوٹ زیب کیا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا جی چاہ رہا تھا پور سجائے، سر سے پاؤں تک پھول پہنے۔ میک اپ کی بجائے اس نے صرف آنکھوں میں کاجل ڈالا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، نماز بھی ادا کرنی تھی۔ محبت بھی کیا عجب شے ہے۔ ہم لاکھ سے دور بھاگیں، لاکھ اس کو نہ تسلیم کریں مگر اس کے اندر جو مقناطیسیت بھری ہوئی ہے ہم اس کے اثر سے بچ نہیں سکتے۔ راضی برضا کے مصداق اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنی ہار تسلیم کر لیتے ہیں اور محبت فاتح ٹھہرتی ہے۔ دل کی دنیا کے بدلی وہ سرتا پا بدل گئی تھی۔ زیادہ تر وہ شاز حسن کے کمرے میں پائی جاتی، ان دیواروں میں اس کی رچی بسی خوشبو آتی تھی۔ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کو وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی اور ایک عجیب لذت سے آشنائی ہوتی تھی۔ اپنا لاوالی پن اب اسے خود ہی برا لگنے لگا تھا۔ آنن فانن وہ بہت میچور ہو گئی تھی۔ شاز حسن بڑے مگن انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا مگر ٹھٹک کے دروازے پر ہی رک گیا۔ انک بلو سوٹ میں جائے نماز پر بیٹھی آنکھیں میچے دعا کو ہاتھ اٹھائے، ارد گرد سے بے نیاز بہت ڈوب کے کھو کے نہ جانے وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہی تھی۔ بند پلکوں کی لرزش اور ہلتے گلابی لبوں کے بھنور میں وہ اترتا چلا گیا۔ اس کا پاکیزہ سراپا دل کی چوکھٹ دھڑ دھڑاتے ہوئے عبور کر گیا اور شاز حسن مبہوت رہ گیا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، فقط چوکیدار اور وہ تھی۔ قدموں کی چاپ اس نے سن لی تھی۔ جلدی جلدی دعا مانگ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چہرہ موڑ کے دروازے کی طرف دیکھا اور جیسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ رہا۔ بلیک جینز اور شرٹ اور بلیک ہی کوٹ میں جس کا زپ کھلا ہوا تھا پہنے وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ پیاسی آنکھیں جیسے سیراب ہونے لگی تھی، دل کی سوکھی دھرتی پر رم جھم برسات اتر آئی تھی۔ آپ لب کپ کپا کے رہ کے حیرت، خوشی، استفسار، بے یقینی، نہ جانے کیا کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ چہرہ گنچے کی طرح چٹک گیا تھا۔ ڈھیر سارے خوبصورت رنگوں نے اس کی تابناکی کو بڑھا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ جائے نماز لپیٹ کے سلام داد دیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی۔ اس کا بدلہ بدلہ انداز سے چونکا گیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ الحمدللہ، اب تک تو ٹھیک تھا، لیجا زمانی تھا۔ تم کیسی ہو؟ نظریں اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ اب اچھی ہوں، بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اب شاز حسن نے ایک بار پھر اسے بغور دیکھا۔ آپ فریش ہو جائیں۔ وہ باد صبا کی طرح اٹھلا کے اس کے قریب سے گزری۔ چھوٹی سی ڈائننگ میز پر بیٹھا بغور اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ جب تک وہ گرم گرم روٹی پکاتی رہی وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ حیرت سے دم نکلنے والا تھا۔ جو لڑکی انڈا فرائی نہیں کر سکتی تھی وہ روٹیاں پکا رہی تھی، وہ بھی گول گول، نرم نرم، بنا کسی نقشے کی روٹیاں۔ دوپٹے کے حالے سے چند شریف لٹیں بار بار جھانکنے لگی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے شاور لیا تھا اور اس لیے بالوں سے پانی بوندوں کی شکل میں ٹپک رہا تھا اور اس نے ٹھٹک کے سارے بے ساختہ دل کی جگہ ہاتھ رکھا۔
کمر سے نیچے تک لمبے کالے بالوں نے اس کی شرٹ بھگو دی تھی۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا؟ وہ چھت کو دیکھ کے رہ گیا۔ کھانا میز پر سلیقے سے لگاتے ہوئے اسے چونکا رہی تھی۔ ماما کو خبر تھی میں آج آ رہا ہوں۔ بھنڈی گوشت دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ اس کی بہت فیوریٹ ڈش جو تھی۔ آج کھانا میں نے بنایا۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھتی وہ بولی تھی اور سالن میں منہ ڈوبا منہ کو لے جاتا نوالا نیچے پلیٹ میں گر گیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ بڑی عجیب نظروں سے بھنڈی اور گوشت کو گھور رہا تھا، جیسے وہ کوئی پیشن گوئی کرے گی۔ فرائی انڈے کا نمک اچانک منہ میں گھل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے نوالا منہ میں رکھا۔ وہ اس کے عجیب و غریب بنی شکل پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ نوالا اندر گیا تو چہرے کے تاثرات ایک دم خوشگوار ہو گئے۔ زبردست بھئی، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ میں سمجھا آج پھر فرائی انڈے جیسی کوئی چیز ہے۔ وہ مسکرا کے رخ موڑ گئی۔ کتنی پاگل ہوا کرتی تھی پہلے میں، وہ خود ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، سب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ وہ حیرت کے سمندر سے بمشکل نکلا تو سوال کیا۔ سب پھپھو کے پوتے کی سالگرہ اور کیکا کی تقریب میں گئے ہوئے ہیں۔ دادا جی بھی ساتھ گئے ہیں، جبکہ بابا اور تایا جی آفس سے نہیں آئے۔ سگر لڑکیوں کی طرح برتن بھی ساتھ سمیٹتی جا رہی تھی۔ اس کی بھنور آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ اس وقت تک تو آفس میں چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن آج کل کام کچھ زیادہ ہے تو پاپا اور تایا جی کو دیر ہو جاتی ہے۔ آفس سے ڈائریکٹ پھپھو کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ سمجھدار لڑکی کی طرح جواب دے رہی تھی، ورنہ تو پہلے یہی کہتی مجھے کیا پتا۔ چائے؟ مدھم گنگناہٹوں جیسا لہجہ تھا۔ خوش رنگ خوشبودار چائے دیکھ کر اسے پھر چٹکا لگا۔ تو محترمہ نے معدے سے گزرنے کے تمام گرز سیکھ لیے ہیں۔ وہ برتن دھو رہی تھی، سائڈ پوسٹ تو وہ دیکھ ہی رہا تھا۔ ستوا ناک پہ پڑی ڈائمنڈ کی لونگ کی چمک سیدھی دل پر پڑ رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ یہ لونگ بہت سجتی ہے اس پر۔ بے سروپا باتوں کے جواب میں اس کی ڈانٹ سنتی جب وہ ناک چڑھاتی تھی تو کتنا دل فریب منظر ہوتا تھا۔ سب گئے ہوئے ہیں، تم کیوں نہیں گئی؟ حالانکہ فنکشن تمہاری کمزوری ہے۔ آپ کو گھومنے پھرنے والی لڑکیاں جو نہیں پسند؟ وہ جلدی سے بولی۔ بولنے کے بعد احساس ہوا کہ کیا کہہ گئی ہے۔ سینے پر جھکا سر بمشکل اٹھائے شاز حسن کو ڈرتے ڈرتے دیکھا اور اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ رقصاں دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ایسا شاید پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی کسی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا، ورنہ تو عموماً اس کی باتیں سے غصہ دلاتی تھی۔ تو محترمہ کو میری پسند ناپسند سے فرق پڑنے لگا ہے۔ وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ ہمیشہ گھر آ کے اسے خوشی ملتی تھی، مگر آج تو روح سرشار ہو گئی تھی۔ خوش ذائقہ چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ اس کا گلابی مکھڑا دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں سے پزل ہو کے وہ کچن سے بھاگ چکی تھی۔ کتنے سڑیے نظر آتے تھے، مگر اب دیکھو، اس کی نظروں سے نکلتی شعائیں اس کے دل کو گدگدا رہی تھیں۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح آج اسے شاہ سے ڈر محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں تو آج ہی اخبار میں ایڈ دے دوں گی، سگڑ بنیے محبوب آپ سے 5 منٹ میں خوش ہو جائے گا۔ خوشی آئی بڑے دنوں بعد، میرے سنگ جھوم اٹھو، بہار آئی خزاں کے بعد، میرے سنگ جھوم اٹھو۔ اسمی نے گنگناتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ محترمہ اب آپ گھر بیٹھ جائیں، کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسمی کے غیر معمولی انداز پہ وہ چوٹی کے بل ڈالنا بھول گئی۔ کون سا خود اس کا دل چاہ رہا تھا کالج جانے کو؟ وہ تو گھر میں رہ کر شاز کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی چھٹی ہوئی تو ڈانٹے گا بھی وہی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس کی کڑی نظریں ہی اسے رلا دیتی۔ شاید یعنی بجنے والے ہیں۔ اسمی سسپینس سٹوری کی ہیروئن بنی ہوئی تھی۔ وہ چلا گئی، اب سچ سچ پھوٹو بھی۔ بھائی 1 مہینے کی چھٹی پر آئے ہیں اور اہم ذرائع سے خبر ملی ہے کہ 15 دن بعد آپ کی بھائی سے شادی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اسمی نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ وہ تو کسی دن ہونا ہی تھا، مگر اتنی جلدی؟ شاز بھائی مان گئے؟ وہ بے یقین تھی۔ مان گئے؟ ارے انہوں نے ہی زور دیا اور اسی لیے شادی جلدی ہو رہی ہے، ورنہ دادا لوگوں کا ارادہ تھا بھائی کی اگلی چھٹی تک ملتوی کر دیں، مگر بھائی وہ تو کسی طور نہیں مان رہے۔ لیکن اسمی ہمارے فائنل ایگزام ہے 2 مہینے بعد۔ تو کیا وہ بھائی تو چلے جائیں گے، تم آرام سے پڑھنا۔ جانتی ہوں کس کی زبان بول رہی ہو۔ اس نے تکیہ کھینچ مارا تو اسمی کھلکھلا کے ہنس دی۔ ویسے بھائی نے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ اسمی کے غیر معمولی انداز پر وہ سہم کے سر اٹھایا۔ بھائی نے کہا کہ وہ وہی جہیز وصول کریں گے جو بی بی فاطمہ ظاہرہ کو ملا، ادروائز شادی کینسل۔ اس نے دھکے دے کر اسمی کو کمرے سے نکالا، دم خشک کر دیا تھا اس نے۔ بہن ایسی ہے، بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ ابھی بھی اسے سوچ کے ہول رہی تھی۔ ڈھولکی، مائیو، مہندی، سارے فنکشن کو خوب انجوائے کرتی وہ ریڈ روسی جوڑا میں موتی اور گلاب سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یکایک وقت نے کیسا پلٹا کھایا۔ اس کے نام تک سے بدکنے والی شرمیلا عمر اسی کی صحت سجائی، اسی کی منتظر تھی۔ آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مضبوط قدموں کی دھمک بیڈ کے نزدیک آ کے رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا تھا۔ اس کے لب ہلے تھے مگر آواز نہ نکل سکی۔ کیا حال ہے؟ مخملی ڈبے سے کنگن نکالتے ہوئے شوخی سے پوچھا تھا۔ وہ تو جیسے کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ نئے رشتے کی قربت اسے بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اجازت ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کے وہ اجازت کا مطمئن تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں قطرے پھوٹ پڑے۔ سر مزید جھک گیا۔ اسے میں تمہارا اقرار سمجھوں یا انکار؟ اس کا انداز سے لطف دے رہا تھا۔ یہ لاؤبالی شرمیلا تو نہیں تھی۔ اس کے سامنے اس کھڑی ایک مشرقی لڑکی بیٹھی تھی جس سے اس کھڑی بچپن میں ہاتھ چھڑا کے الوداع کر گیا تھا۔ ویسے سب کہہ رہے ہیں آج تم اچھی لگ رہی ہو۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ کنگن پہنا رہا تھا۔ سبھی نے اس کی تعریف کی تھی اور خود آئینہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اور یہ بالکل صحیح تھا کہ آج سے پہلے وہ اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ تو کیا انہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کے اندر دھواں سا اٹھنے لگے، تبھی سر اٹھا کے اس کی کالی بھور آنکھوں میں دیکھنے لگی۔
لیکن مجھے تو ایمان خراب کر دینے والی حد تک حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا، کہتے ہوئے ہاتھ لبوں تک لے گیا۔ شاز بھا، وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کے رک گئی۔ ابھی تو نکاح ہوا، کیوں تڑوانا چاہتی ہو؟ وہ شوخی سے چھیڑ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زہ نصیب با سر و چشم انداز حوث شوخی لیے ہوئے تھا۔ شاز اس دن ہدا کے گھر اسے احساس تھا شاز حسن نے آج تک اس دن کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر وہ اسے سب بتا دینا چاہتی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی اس دن کا تم سے کیا خود سے ذکر نہیں کروں گا، اور میرے ساتھ تم بھی اس دن کو ایسے فراموش کر دو جیسے وہ دن کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ میں بھول بھی چکا تھا۔ شاز حسن کی فراق دلی نے دل سے بھاری بوجھ ہٹا دیا۔ تم مجھ سے اتنی خائف کیوں رہتی تھی شرمیلا؟ وہ بغور اس کی گھنیری پلکوں، ریڈ بھرے بھرے لبوں اور دراز سلکی بالوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنے حسن سے بے خبری نے اس کے روپ میں مقناطیسیت بھر دی تھی۔ آپ کا رویہ جو مجھ سے اتنا سخت تھا، ہمہ وقت ڈانٹتے جو رہتے تھے۔ بچوں کی طرح منہ بسور کے بولی تو شاز حسن بے ساختہ ہنس دیا۔ آپ اتنے روڈلی لہجے میں مجھ سے بات کرتے تھے، اس لیے مجھے بہت روکھے پھیکے اور سخت ہی لگتے تھے۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی شاز حسن کے لبوں پر۔ ذرا یاد کرو پہلے تم کیسی ہوا کرتی تھی، اس لیے میرا رویہ تم سے سخت تھا، اور میں ہر لڑکی سے روڈلی ہی بات کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میرے نرم لہجے سے کسی لڑکی کے دل میں کوئی پھول کھلے اور میں انجانے میں اس کے اندر درد کے تار چھیڑ دوں۔ میں ہر کسی کو لفٹ نہیں دیتا، نہ ہی کسی لڑکی کو فری ہونے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تمہارے بدلنے کا منتظر تھا۔ میری محبت، مسکراہٹ، ہنسی، خوشی اور لطیف جذبوں پر صرف تمہارا حق ہے۔ تمہیں ہی دل اور گھر میں بسایا ہے۔ میں وہ شجر ہوں جس نے اپنی تمام تر چھاؤں تمہارے نام لکھ دی ہے۔ میں تو ایک عرصے سے منتظر تھا کہ تم اس چھاؤں میں آتی ہو، اور اب جب تم میری ہو گئی ہو تو دیکھنا یہ نام نہاد سخت کھول کیسے تڑکتا ہے، اور اس کے اندر سے ایک رومانٹک بندہ نکلتا ہے۔ اس کی آنچ دیتی قربت سے اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جانتا ہوں ڈرونا مین، بھوت مین، آئرن مین، آتش مین، سٹون مین، اور نہ جانے کون سا مین ہوں میں، مگر اب صرف تمہارا مین ہوں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پٹری سے اتر گیا۔ وہ اپنے خطابات اس کے منہ سے سن کر جھینپ گئی۔ شاہ زیب اور صبا کے کزن کو جاننے کے بعد وہ شاز حسن کے محبت کے طریقے کی اسیر ہو گئی تھی۔ لفظوں کو بے وقت بے توقیر کرنے کے بجائے اس شخص نے اپنے اندر محبت کا ایک آتش دان روشن کر رکھا تھا، اور وہ بھی ٹھوکر کھا کے سیدھی راہ پر آ گئی تھی۔ لفظوں کی نرماہٹ نے بہت قریب سے لوٹا تھا، اور اب وہ شاز حسن کے من کی گلیوں میں پنہاں محبتیں پا گئی تھی جن کی بلا شرکت کہہ رہے وہ مالک تھی۔ ادھر ادھر لفظ الٹانے کی بجائے اس شخص نے خاص دن کا انتظار کیا تھا۔ مجھے تابعدار دیکھ کے چنگیز خان، ہلاکو خان، لینن، اسٹالن، ہٹلر، نیپولین، مسولینی تو ضرور ناراض ہو رہے ہوں گے۔ وہ پرشرارت لہجے میں وہ پزل ہو گئی تھی۔ میں نے آج ریکارڈنگ کے دوران پانی نہیں پیا، اس لیے مجھے نا گلا بیٹھا بیٹھا تھوڑا سا لگ رہا ہے، لیکن خیر اینڈ کر رہے ہیں ہم۔ مجھے تابعدار یہ پڑھ لیا۔ کیا صرف شرمندہ کریں گے مجھے؟ اگر ڈانٹا تھا تم نفل پڑھنے چلی جاؤ گی، اور اس وقت تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجی تھی۔ یا اللہ، انہیں تو سب خبر ہے۔ اس نے بے ساختہ دل کی جگہ ہاتھ رکھا۔ کہاں بھاگا جا رہا دل؟ اس کی شوخی پر وہ گھور کے رہ گئی، مگر اس کی چمکتی آنکھوں نے سٹپٹانے پر مجبور کر دیا۔ ویسے اگر مزید مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہہ ڈالو، میں نے اپنے طور پر سب کچھ کلیئر کر دیا ہے۔ شرمیلا عمر جان گئی تھی کہ بظاہر اس سخت دل والے کے اندر اس کے لیے کتنا پیار ہے۔ سخت کھول کے اندر ایک نرم لطیف مرد چھپا تھا، بس وہ اس کی دستک کا منتظر تھا۔ اسے باہوں میں سمیٹے شاز حسن اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا، اور اس کے تمام تر گلے شکوے مٹنے لگے تھے۔ اس کی محبت کی پھوار میں بھیگتی وہ پرسکون تھی۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول، جس میں شرمیلا نے اپنی بے وقوفی کی میں ٹھوکر تو کھائی، لیکن ٹھوکر کے بعد بھی وہ سنبھل گئی، تو اور شاز حسن جیسا مضبوط کردار کا مرد بھی تھا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے تو یہ بڑا اچھا لگا، چھوٹا سا سویٹ سا ناول، اور اسپیشلی شرمیلا کی قسمت میں مجھے بڑا ہنسا آیا کہ جدوں بھی بیچاری برائی کرتی سی تو ہمیشہ پھڑی جاتی سی۔ تو خیر، آپ کو کیسا لگا؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے صبح ود نیو ایپیسوڈ آف جنت کے پتے، اور رات کو اسی ٹائم ود نیو ناول۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ تو اللہ حافظ۔